السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری آج کی ناول کا نام ہے اسطور اور مصنفہ ہے آسیہ رئیس خان۔ آسیہ رئیس خان سے ہم نے ان کی ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ سب سے پہلے آسیہ رئیس خان نے اسطور کے معنی بتائے ہیں۔ اسطور لفظ کافی قارئین کے لیے شاید نیا ہوں۔ اس کے کئی معنی ہیں، جیسے داستان، حکایت، افسانہ، تحریر، بناوٹی بات یا ہر وہ چیز جو لکھی جائے۔ اور اس کہانی کا عنوان یہ کیوں ہے، جاننے کے لیے آپ لوگوں کو ناول سننا اور ریڈ کرنا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت، بہت زبردست سی ناول ہے اور بالکل فیری ٹیل جیسا فیل ہوتا ہے۔ ایسی کہانی ہے جو آپ کو حقیقت کی دنیا سے نکال کر کسی اور ہی جہاں میں لے جائے، جہاں نہ کوئی نفسا نفسی ہو، نہ انا، نہ لڑائی، نہ جھگڑے۔ بہت پیاری، بہت زبردست سی کہانی ہے۔ بہت خوبصورت لو اسٹوری ہے اور ایک ایڈیٹر اور ایک رائٹر کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں آپ کو محبت کا انوکھا انداز ملے گا۔ اس میں پتہ چلے گا کہ محبت لوگوں کو نکما نہیں کرتی، کبھی کبھی ڈبل ماسٹرز بھی کروا دیتی ہے۔ بہت خوبصورت کہانی ہے یار، بہت زبردست ہے۔ اور یہ ناول ریکویسٹڈ ناول ہے۔ اس ناول کی ریکویسٹ کی ہے دینی ایرا، ان کا نام پتہ نہیں مجھے، لیکن یہی ہے ان کی جو آئی ڈی ہے، اس پر یہی لکھا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا۔ مجھے تو بہت بہت زبردست لگا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ایجنسی سے ٹرانسلیٹر آئی ہے، بھیج دوں؟ اس کے مینیجر امن نے خریدی گئی املاک کے کاغذات وہیں چھوڑ کر میز سے آج کی ڈاک اٹھائی جو وہ دیکھ چکا تھا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، اوہ یہ میٹنگ آج تھی؟ اب موڈ نہیں ہے یار۔ عتیب نے سستی سے پہیوں والی کرسی پیچھے کر کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر سیدھے کرتے ہوئے انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائی۔ اگر وہ پہنچی نہ ہوتی تو کسی بہانے ملتوی کر دیتا تھا، جیسا اس سے پہلے کر چکا تھا۔ تم اس سے پہلے بھی 3 دفعہ کینسل کر چکے شاید، اسی لیے وہ آج 2 گھنٹے پہلے سے موجود ہے۔ کیا 2 گھنٹہ؟ ایک دم ہاتھ گرا کر سیدھا ہوا۔ ہاں جی، اور میں اسے اندر بھیجا ہوں۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اے پینڈنگ گڈ بائی کا ٹرانسلیشن کروانا ہی نہیں ہے تو پھر بات یہاں تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ نیٹ فلکس اور ایمیزون پرائم کے دور میں لوگ سست ہو گئے ہیں۔ جب وہ فلم دیکھ سکتے ہیں تو پڑھنا کیوں چاہیں گے؟ وہ اس آمد اور ذکر دونوں سے خوش نہیں تھا۔ اس دن رادھیکا نے کیا کہا تھا یاد نہیں؟ امن دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹا۔ عتیب نے ابرو اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ 1 سال کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ کنونس ہوئی ہے، اور اب لگتا ہے تم بھی اس بیچاری کو سال بھر لٹکاؤ گے۔ تم دیکھ لو پلیز، اس نے منت کی۔ سوری، میں بھیج رہا ہوں، امن نے دروازہ کھلنے سے پہلے کہا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے باہر نکل گیا۔ وہ پورا ارادہ کیے بیزار سا بیٹھا تھا کہ اسے جلد فارغ کر دے گا۔ ویسے بھی معاہدے کی روح سے اس کی اجازت کے بغیر ناول کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ناول اس کے دل کے قریب تھا، بلکہ وہ ناول نہیں، اس کا دل تھا، اور لگتا تھا کوئی بھی ان احساسات کو دوسری زبان میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا جیسے اس نے لکھے تھے۔ اور فلم بن جانے کے بعد اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ اس کے بقیہ ناولوں کے دیگر زبانوں میں تراجم ہو چکے تھے، لیکن وہ اس ناول کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ ہلکی سی دستک کی آواز پر اس نے پشت سیدھی کرتے ہوئے کرسی درست کی۔ کم ان پلیز، اس نے نرمی سے کہا۔ چونکہ اختتام میں پیشکش رد ہونا تھی، اس لیے آغاز نہایت شائستہ کیا اور خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پر نظر جما دی۔ دروازہ کھلا اور ہیل کی مخصوص آواز ابھری جو قریب آتی جا رہی تھی۔ اندیکھا سایہ سا میز کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس کے اندازے کے مطابق آنے والا کمرے کے وسط میں تھا۔ کرسی ذرا سی پیچھے دھکیل کر سیدھا ہوا اور اسی لمحے کائنات ساکت ہو گئی۔ سوائے قدم قدم آگے بڑھتی اس لڑکی کے ساری آوازیں معدوم ہو گئی۔ سوائے ہیل کی ٹک ٹک کے سارے لفظ دھواں ہو چکے تھے، دھواں ہو کے اڑ گئے، سوائے اے پینڈنگ گڈ بائی کے۔ چند سیکنڈ گزرے تھے جب فرش کو دیکھتی وہ میز کی دوسری طرف پہنچ کر ٹھہر گئی، اور ان چند لمحوں میں عتیب کی نگاہوں کے سامنے اگست 2014 کے وہ چند دن اپنی پوری جزیات کے ساتھ کسی فلم کی طرح گزر کر اس منظر پر ٹھہر گئے تھے۔ آج دنیا کی سب سے اچھی بات اس کے پینٹ ہاؤس میں ہوئی تھی۔ دنیا کا سب سے خاص انسان اس کے دفتر میں موجود تھا۔ نوع انسانی کی تاریخ میں یہ لمحہ کہیں درج ہو رہا تھا
کہ دنیا میں کسی کی مراد برانے پر ہونے والی سب سے زیادہ خوشی اس ایک لمحے میں تھی۔ اتنی تھی کہ اس خوشی سے ساری دنیا کو بھرا جا سکتا تھا۔ سب کو بانٹنے کے بعد بھی ہاتھ خالی نہیں ہونا تھا کہ اس خوشی میں صبر اور انتظار کی برکت تھی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی روشنی دیکھنے میں اس کی سیاہ فریم والی اینک رکاوٹ تھی۔ وہاں آشنائی کی رمق ہوتی بھی کیسے؟ وہ آج پہلی بار اس سے مل رہی تھی۔ بلو جیگنگ پر گھٹنوں کو چھوتا سفید اینڈ ویسٹرن سٹائل کا کرتا، جس کی آستینیں 8 سال قبل والے شب خوابی کے لباسوں جیسی پوری تھی۔ سفید اور بلو امتزاج کا بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈھیلا سا پھندہ بنانے کے بعد جس کے دونوں سرے آگے جھول رہے تھے، بال سمیٹ کر گردن سے اوپر لپیٹے گئے تھے اور کان کے پیچھے سے جھانک رہی لٹوں کو اس قید سے اختلاف تھا۔ ایک ہاتھ کے سہارے سے اس نے ٹیبلٹ سینے سے لگا رکھا تھا۔ دائیں شانے پر بڑا سا بیگ جھول رہا تھا۔ 8 سال پہلے اس نے اسے کچھ دن دیکھا تھا۔ اس کے پاس اس کی چند تصویریں تھیں، لیکن ان میں ایک بھی واضح نہیں تھی کہ وہ سب فاصلے سے اور چوری سے کھینچی گئی تھی۔ اگر وہ نہ بھی ہوتی تو اسے اس کے خد و خال یاد تھے۔ ان برسوں میں کوئی شب ایسی نہیں گزری تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی یہ چہرہ نہ ابھرا ہو۔ اب وہ 26-27 برس کی تھی اور چہرے پر پختگی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت یا ماروائی حسن رکھتی تھی۔ اس نے تب بھی غور نہیں کیا تھا کہ حسن کا درجہ طے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، بہت اچھی، اتنی کہ اس کے بعد کوئی اچھا نہیں لگا۔ اس کی دنیا کا حسن ہی وہ چہرہ تھا، پیشانی، آنکھیں، ناک، رخسار، ہونٹ، اس کی گردن، ٹھوڑی، بال، کوئی ایک نقش بھی دھندلایا نہیں تھا۔ ہیلو سر، مسکراتے اس نے سر کے ساتھ ساتھ کمر بھی ذرا سی خم کی۔ دیگر ملاقاتیوں کی طرح اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اس کیفیت میں تھا کہ خود ہاتھ آگے نہ بڑھا سکا۔ میں شاہین سعید، دھیمے لہجے میں دستور کے مطابق اپنا باضابطہ تعارف کروا رہی تھی، اور ترتیب نے پہلی بار اس کا نام سنا۔ وہ تو اس کے لیے شین تھی، الف کی شین۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ عتیب اپنے اندر کی دنیا سے کمرے میں واپس لوٹا۔ اسے کوئی کام کرنا تھا، نہ نوکری۔ اسے ڈگری نہیں چاہیے تھی، اس کا کوئی ہدف نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بنا مقصد زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ کتابیں بہت پڑھتی تھی اور اس وقت ملک کے صف اول کے ادبی ادارے کی طرف سے آئی تھی، تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ اس بات سے انجان کہ جس بیسٹ سیلر ناول کے ترجمے کے لیے یہاں موجود تھی، اس کا مرکزی کردار وہ خود ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے انگریزی میں کہا، پورے جذب سے، پورے دل سے۔ آج سے پہلے تک کا تکلف اور وزاداری نبھانے والا یہ جملہ ہمیشہ رسمن ہوتا تھا، مگر اس پل اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا۔ اس کے لیے رسمی جملہ تھا، سو رسمی سے تبسم کے ساتھ مہمان کے لیے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ پر اعتماد تو تب بھی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ رکھ رکھاؤ، دنیا داری کے تقاضے اسے بھاتے نہیں تھے۔ یہ سب اسے منظور نہ تھا۔ وہ دوسروں کے لیے خود کو ریفائل کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے رادھیکا نے بتایا آپ اس ناول کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ عتیب اندر مچی ہلچل کو مطمئن کرتے مستعد ہوا، لیکن اب لاکھ کوشش کے باوجود وہ رسمی اور پیشہ ورانہ انداز نہیں اپنا پا رہا تھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے خاص ہے، اور مجھے نہیں اعتبار کہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح تک پہنچ پائے گا یا انصاف کر پائے گا، اور اس پر فلم بن جانے کے بعد لوگ پڑھنے کے بجائے فلم ہی دیکھیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے کویا ہوا، دوسرا اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا اسے تھا بھی نہیں، اس نے بس کہہ دیا تھا۔ دنیا میں کتنے ہی ناولز ہیں جن پر فلمیں اور سیریز بن چکی ہے، لیکن ان کے نئے ایڈیشنز اب بھی شائع ہوتے ہیں۔ رہی پہلی بات تو یہ تحفظات تو ہر تخلیق کار کو ہوتے ہیں۔ ہلکے سے مسکرائی اور ٹیبلٹ آن کیا۔ کچھ اقتباسات کا ترجمہ آپ کو ای میل کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیں پھر رائے دیں۔ اس کی انگلیاں ٹیب کی اسکرین پر متحرک تھی۔ اگر یہ ناول پڑھ چکی ہے تو اس کا دل بری طرح دھڑکا، تو کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ اس نے ای میل بھیجنے کے بعد سر اوپر اٹھایا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے سے لگ تو نہیں رہا کہ اسے ناول پڑھنے کے بعد کچھ یاد آیا ہے۔ سینے کا شور اداسی میں ڈھل گیا۔ آپ مکمل نہیں ہوتے اور یہ ادھورا پن عزیز تر ہوتا ہے۔ عتیب کے آس پاس اس کی آواز گونجی، وہی جو اس نے 8 سال پہلے سنی تھی۔ میں چیک کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ اس کے سامنے اس کے الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ اس جملے کو وہ اب آپ جا سکتی ہے کا اشارہ سمجھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے یقین ہے اردو داں طبقے میں اسے بہت پذیرائی ملے گی، اور امید ہے آپ کو میرا ترجمہ انصاف کرتا محسوس ہوگا۔ اس نے پھر سر کو ذرا سا خم کیا۔
آئی ہوپ ہم جلد ترجمے پر کام شروع کریں گے۔ بس مسکرا سکا۔ وہ الوداعی کلمات کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک دور ہوتے ہوئے معدوم ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی عتیق کھڑا ہوا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور بے ارادہ ہی کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شین، تو تم شاہین ہو؟ یہ کیسا اتفاق ہے؟ کیا یہ واقعی اتفاق ہے؟ ہمیں اس طرح تو نہیں ملنا تھا۔ ہمیں تو شاید ملنا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں ملنا تھا؟ تم نے یہ وقت اور قسمت پر چھوڑا تھا۔ اب فیس کرو ان کا فیصلہ۔ ہاں، ہمیں ملنا تو تھا، لیکن یہ تو نہیں سوچا تھا ہمارے درمیان ایسے اجنبیت حائل ہوگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سرعت سے مڑا۔ امن اندر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انکار کر دیا؟ نہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آگے آ کر لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس نے کچھ ای میل کیا ہے، دیکھتا ہوں۔ تمہارا ارادہ بدل گیا؟ امن کی آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ یہ تو نہیں کہا میں نے۔ وہ ایگریشن نہیں، اب تمہاری بات میں۔ واہ، کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے مس شاہین سعید۔ پہلے رادھیکا اور اب تم۔ میں روم میں ہوں، دیکھو کیا ترجمہ کیا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ لیے باہر نکل گیا۔ دوسرا جملہ امن کو جتانے کے لیے تھا کہ اس کا ارادہ بدلا نہیں ہے۔ جس عمارت میں اس کے والدین اور بھائی مقیم تھے، وہیں وہ 32ویں منزل پر پینٹ ہاؤس میں رہتا تھا۔ یہاں اس کا آفس بھی تھا۔ امن کبھی کبھار اس کے پاس ٹھہر جاتا تھا۔ وہ پہلے اس کی ایجنسی دوات میں بطور لٹریری ایجنٹ کا کام کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے وہ صرف اس کا مینیجر تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور تیزی سے ای میل کھولا۔ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے وہ پلنگ کے کنارے ٹک گیا۔ باب 3 سرگوشیاں۔ امید کا رنگین آنچل اوڑھے خواب کی آنکھ دریچے پر دستک دینے کا کوئی طے شدہ وقت ہے نہ عمر۔ اس کی آمد کے راستے میں زندگی کی ناہمواریاں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ الف کی آنکھیں بھی بنجر نہیں رہی تھی۔ ایک خواب وہاں چپکے سے تمنا بو گیا تھا۔ اس سے کونپلیں پھوٹی تو منظر بدل گئے۔ الف کی آنکھوں کی زمین زرخیز تھی اور اس نے پکے ارادے سے اس تمنا کی آبیاری کی۔ شین کے الفاظ کیوں اس کا مقصد بن گئے؟ اس نے سوچا نہیں تھا۔ اسے کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے خیال ہی اچھا لگا تھا کہ وہ اس کی زبان سے نکلی بات سچ کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا احساس جس صورت دل کو چھوتا ہے، اسے ویسا ہی انچھوا اور معصوم رہنے دینا چاہیے۔ محبت اور عشق کو کیوں جذبات اور احساسات کی معراج مانا جائے؟ کچھ اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ نہ، یہ پرستش نہیں تھی۔ عبادت تو معبود اور عبد کا تعلق ہے، یہ 2 انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسے لگنے لگا تھا اس کا شین سے تعلق محبت اور عشق سے آگے ہے۔ یہ خیال اسے گدگدا رہا تھا کہ وہ اس احساس کے لیے آدم تھا، یعنی پہلا انسان۔ ادیب نے 2 بار پڑھا۔ اس کے الفاظ پڑھ کر اس وقت وہ انہی احساسات سے دوچار تھا جن سے یہ سب پہلی بار لکھتے وقت ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی سب بھول گئی ہے؟ یہ ممکن ہے، سوچتے اس نے دوسرا اقتباس پڑھنا شروع کیا۔ محبت ایک لمحہ ہے، ایک نام ہے، ایک چہرہ، اور وہ مجھے لمحہ مل گیا۔ یہ چہرہ، یہ نام میرے لیے محبت بن گیا تھا۔ اسی پل فیصلہ ہو گیا تھا، میری باقی ماندہ زندگی اسی لمحے میں بسر ہونا تھی۔ یہ ایک لمحہ بڑا سخی تھا۔ اس لمحے کو میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ دان کیا تھا، اور اس نے میرا دل اس قدر بھر دیا کہ پھر گنجائش ہی نہیں بچی۔ چاہت بڑی قانع ہوتی ہے، اتنی بڑی کائنات سے اسے کچھ لینا دینا نہیں رہ جاتا، سارے تقاضے بس ایک چہرے سے جڑ جاتے ہیں۔ لمحوں میں محبت کا ماہر ہو گیا تھا، لیکن ان سب کا احساس مجھے اس وقت نہیں، بعد میں ہوا تھا۔ الف نے کہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر بستر پر گر گیا۔ وہ اس وقت اگست 2014 میں پہنچ گیا تھا۔ میں ان دنوں بے حد بیزار تھا۔ بزنس اسکول آف لنڈن سے ڈگری لے کر لوٹنے کے بعد ڈیڈی مجھے روز اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے تھے۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، مگر اب جب وہ وقت آ گیا تھا تو مجھے کچھ دن اور اس سے بچنا تھا۔ ڈیڈی کی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی جو ان کے دادا نے شروع کی تھی، اور اب وہ ملک کی پہلی 10 فارما کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ میری دلچسپی کس چیز میں ہے۔ ایسے میں بھائی کے جگری دوست دانیال کی شادی کا کارڈ ملا۔ ہمارے فیملی ٹرمز تھے، لیکن میں دانیال کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا تھا۔ شادی ڈیسٹینیشن ویڈنگ تھی۔ پورے ہفتے کی تقاریب کی ترتیب ڈریس کوڈ اور تھیم کے ساتھ کارڈز میں درج تھی۔
मम्मी डैडी तो वक्त पर शामिल होने वाले थे, लेकिन भाई एक हफ्ता पहले ही जा रहे थे। ऑफिस से फरार के लिए मैं भी उनके साथ टंग गया। दानियाल का ताल्लुक लखनऊ से था। वो सब तो दो पुश्तों से मुंबई में थे, लेकिन उनकी काफ़ी इमलाक अब भी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में थी। रस्कन बोंड के मसूरी के करीब कहीं पहाड़ों के बीच उनकी हवेली थी। शादी वही थी, हिमालय के दामन में। मुंबई से देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क से एक लंबा और थका देने वाला सफ़र करके हम वहां पहुंचे थे। पूरा इलाका दानियाल की फैमिली की मलकियत था। गेट से अंदर दाखिल होने के 5 मिनट बाद हमारी कार इमारत के सामने रुकी थी। हवेली क्या थी? वो 3 मंजिला महल था। दूर दूर तक कोई और घर या बस्ती नहीं थी। उसे हेरिटेज होटल में तब्दील क्यों नहीं कर देते? भाई ने देखते ही दानियाल से कहा। उनका दिमाग बड़ा बनिया किस्म का था। दादी को जानते तो हो तुम, वो नहीं करने देती। वो अब भी साल के चंद महीने यहाँ स्पेंड करती है। कहती है मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। वो इमोशनली अटैच है इस जगह से। ज़रा अपनी ये राय पेश करना उनके सामने, फिर खुद समझ जाओगे। दानियाल ने कहा। वाह, आम दिनों में तो ये हॉरर फिल्म की लोकेशन लगती होगी। मैंने 3 मंजिला हवेली का जायजा लेते हुए कहा। यह आज़ादी से पहले तामीर हुई इमारत थी। पत्थरों की दीवारें, ऊंचे और वजनी दरवाजे, पथरीली रविश, मेहराबें, फव्वारे और लॉन के दरमियान हौज में 2 हंसों के बड़े से मुजस्मे। सब मुझे बड़े हसीन और पुरस्रार लगे थे। लॉन की आराइश और हरियाली बता रही थी कि इमारत का ख्याल रखा जाता है। दादा के 2 चाचा और थे जो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। ग्रेट ग्रैंड डैड नहीं गए और उन 2 भाइयों की प्रॉपर्टीज़ भी उनके हिस्से में आई। सो वो इस वक्त इस इलाके के सबसे अमीर और पावरफुल इंसान थे। दानियाल उन्हें अपने ख़ानदान की तारीख बता रहा था। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल बिजनेस में बदल गई, लेकिन दादी इस हवेली को बिजनेस बनाने की इजाज़त नहीं देती है। शाम हो चुकी थी और सफ़र की थकान भी थी, इसलिए मैं खाने के बाद कमरे में आकर सो गया। बाकी सब देर रात तक जागते रहे थे। मुझे हमेशा मलगजे अंधेरे का उछले दिन में ढलने का सफ़र बड़ा दिलफरेब लगा करता था। इस तगैर को अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश में मैं कमरे से बाहर निकला था। यहाँ तुले आफ्ताब जल्द हो जाता था। मेरा इरादा बाहर खुली जगह से सनराइज़ देखना और परिंदों की आवाज़ मौसीकी सुनते हुए किताब पढ़ने का था। लंबी सी राहदारी के दोनों तरफ कमरे थे। ज़्यादा मेहमान ऊपर रुके हुए थे। नीचे रहायशी कमरे नहीं कम थे। यहाँ एक बड़ा हॉल और खाने का कमरा था। राहदारी के आखिरी सिरे पर खुले सहन में ऊपर जाता जीना देखकर मैं लॉन में जाने के बजाय ऊपर चला आया। पहली मंजिल पर कमरों के अलावा दाएं तरफ बड़ा सा दरवाज़ा था। यहाँ भी शायद हॉल था। मैं जीने चढ़ता ऊपर आया। दूसरी मंजिल पर भी खामोशी थी। यहाँ भी सब सो रहे थे। तीसरी मंजिल इस्तेमाल में नहीं थी। साफ सफाई की गई थी, लेकिन वहाँ कोई ठहरा नहीं था। मैं छत पर आया। छत भी किसी मैदान से कम ना थी। घूमकर चारों तरफ नज़र डालते मैं इमारत के पीछे का मंजर देखकर मबहूत रह गया। वैसे तो चारों तरफ ही पहाड़ी सिलसिला था, लेकिन अकब में वो कुछ करीब थे। सुरमई से उजाले में ताज की तरह उनके सर पर तैरते सफ़ेद मखमली अबर के टुकड़े, जहाँ उन्हें नरम दिल, मेहरबान और शफीक बुजुर्ग का तासुर दे रहे थे, जिसके अपने बाहों के घेरे में हवेली को कैद कर रखा है। साथ ही उनकी वसअत और जसामत इस कदर मखलूब करने वाली थी कि दूसरे पल ऐसा लगा जैसे वो इस हवेली के दरबान है जो ऊंचाई से निगाह रखे है, या वो मुहाफिज दस्ता जो हवेली को हर सर्द व गर्म और दुश्मन से बचाने के लिए उसे अपने घेरे में लिए खड़ा है। जिसने भी तामीर के लिए इस जगह का इंतखाब किया था, मैंने उसे दिल ही दिल में दाद दी। पहाड़ों की बनावट, उनके नशीब व फराज और आसमान को छूती उनकी चोटियाँ कभी इतनी दिलकश नहीं लगी थी जितनी इस वक्त महसूस हो रही थी। मैं चलता हुआ दीवार तक आया। ये दीवार भी छत के किनारे वाली आम हिफाजती दीवार नहीं थी। दरमियानी हिस्से की ऊंचाई तकरीबन 3.5 या 4 फीट होगी और दाएं बाएं तरफ का हिस्सा उससे ऊंचा था, शायद 10-12 फीट ज़्यादा, और ये इजाफी हिस्सा तिरछे लगे पत्थरों का चेकबोर्ड सा था। 2 पत्थरों के बाद एक पत्थर की जगह खाली थी, इस तरह कि वहाँ छोटी मेहराबी खिड़की सी बन गई थी। मैंने हाथ में पकड़ा नॉवेल नेवर गो बैक के नीचे रखा और ट्रैक पैंट की जेब से फ़ोन निकाल कर तस्वीरें बनाने लगा। नीचे झांका तो वहाँ दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से की छत थी। ये ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। तीसरी मंजिल की छत के मुकाबले में बस एक पतली सी थी। उसके इख्तिताम पर भी 3-3.5 फीट की हिफाजती दीवार थी। उसकी सीढ़ियाँ भी अलग इमारत के अकब में थी।
پہلی اور دوسری منزل کا پچھلا حصہ شاید باورچی خانہ تھا یا ملازموں کے در استعمال تھا۔ وہاں ایک پرانی کرسی عمر رسیدہ سی تپائی بھی رکھی تھی، شاید یہاں کے ملازمین چھت پر آتے جاتے ہوں گے۔ یہاں بھی ایک کرسی کی ضرورت ہے، میں نے سوچا۔ پہاڑوں کی اوٹ سے نمودار ہوتے سورج کے ساتھ مطالعے کا اپنا ہی چارم ہے۔ فون واپس جیب میں رکھ کر میں اتنی کھڑکیوں والی دیوار کی بناوٹ کا ستائشی معائنہ کر رہا تھا کہ دوسری منزل کی چھت پر آہٹ ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ سیڑھیوں سے چھت پر آ رہی وہ لڑکی پاجامے اور پوری آستینوں والے شرٹ پر مشتمل نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، جس کی گلابی زمین پر بنی سیاہ تتلیوں کا خاکہ یہاں سے بھی واضح تھا۔ سیاہ بادلوں سے پشت ڈھکی تھی، اس کا بھرا بھرا چہرہ ابھی ابھی رخصت ہوئی نیند کی غمازی کر رہا تھا۔ سورج ابھی اپنی کوہ سے نکلا نہیں تھا، لیکن اس نے انگڑائی لے کر اپنی کرنیں آگے بھیج دی تھی۔ ان کی سنہری روشنی میں صورت بھی سنہری ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاید موبائل تھا۔ وہ آگے دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی میری طرح سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت تھی۔ اس نے بھی میری طرح بہت ساری تصویریں کھینچی۔ میں ابھی سوچ رہا تھا اسے متوجہ کروں، آواز دے کر بات شروع کروں کہ اس کی آواز ابھری۔ 2 اگست 14:30 مارننگ، حویلی آقا جان۔ میں نے متوجہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میری ڈیجیٹل ڈائری کا پہلا دن۔ کل دوپہر ہم یہاں فیضان انکل کے بیٹے اور داؤد انکل کی بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ سب ہیں پاس اور قریب کے رشتہ دار اور دوست احباب، بس جن کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس کی بھرپائی میں لگے ہیں۔ یعنی دونوں انکل نکاح سے 1 دن پہلے آئیں گے۔ ظاہر ہے میری دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ میں سب بھول کر پوری طرح ادھر متوجہ تھا۔ بڑی دادی ابھی تو بہت خوش ہے کہ حویلی میں شادی ہو رہی، لیکن جب بیچلرز پارٹی، برائڈل شاور، مہندی اور سنگیت جیسی خرافات ہوگی تو کاش میں ان کے ریئیکشنز کی ویڈیو بنا سکوں یا ان کا انٹرویو ہی لے لوں۔ تو خاندان کی روایت کو بکھرتا دیکھ کر بقول آپ کے اس بے حیائی کے بیچ کیسا محسوس کریں آپ؟ اس نے نیوز اینکر کے انداز میں کہا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور چلتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ فون اس نے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ فون کا رخ منہ کی طرف تھا۔ وہ ریکارڈ کر رہی تھی۔ یہ جگہ مجھے پسند آئی۔ کل شام یہاں چھت پر آتے ہی میں نے سوچا کاش میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی۔ یہ حویلی، یہ چھت، ڈھیر ساری کتابیں، فرائز اور میں۔ کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں آئے۔ نہ صبح کالج جانے کی فکر، نہ لوگوں کے چہرے، نہ باتیں، نہ سوال۔ آئیڈیل لائف۔ ابھی کل ہی روبی آنٹی نے دیکھتے ہی کہا شادی میں آئی ہو، بال ہی ڈائی کر لیتی۔ اس نے ان آنٹی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے جملہ ادا کیا تھا۔ میں نے بھی پوچھ لیا تو کیا واپس چلی جاؤں؟ گناہ تو نہیں ہوگا اوریجنل رنگ سے شرکت کر لوں تو؟ بس مما نے وہی لکھنوی انداز میں عزت افزائی کر دی۔ خیر یہ تو شروعات ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے مما اب میرا موقف سمجھنے لگی ہے کہ میں میک اپ کروں گی، بال بھی ڈائی ہوگے، ڈیزائنر پیس بھی پہنوں گی، لیکن اس وقت جب میرا دل چاہے گا، اس لیے نہیں کہ باقی دنیا کر رہی ہے۔ دوسرے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ فلاں فنکشن کے لیے لازمی ہے، بلا بلا بلا۔ تھینک یو۔ اس نے چہرہ آسمان کی سمت کیا۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ اماں دینے کے لیے۔ کچھ دیر رک کر اس نے شاید اگلی بات سوچی۔ میں آج بس فون لے کر اوپر آ گئی، کتاب لائی، ساتھ نہ لیپ ٹاپ۔ سورج نے اپنا منہ دکھا دیا ہے۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہے۔ پہاڑوں کو پہلی بار اتنا قریب سے دیکھا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنے خوبصورت بھی لگ سکتے ہیں، اپنی طرف بلاتے، کچھ کہتے شانت سے بھی، اور شور کرنے کو بے چین لگتے بھی، بے حد دل نشین۔ میں نے اس سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا۔ واقعی دم بخود کرنے والا نظارہ تھا۔ سچ ہے، وہ کہہ رہی تھی، قدرت نے ہمیں فرحت اور مسرت دینے کے اتنے انتظام کر رکھے ہیں اور ہم ان کے بجائے فرحت اور مسرت کے لیے پیسے خرچ کرتے، پھر ان پیسوں کو کمانے کے لیے اپنی ساری توانائی اور وقت بھی، اور پھر ایسی صبح سو کر گزارتے۔ شانو بی بی، یہ گیان اس لیے دے رہی ہوں کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس پیسے تھے، اب پیسوں والوں سے تعلقات بھی جو حویلی بنا سکے، تمہارے والد تمہیں یہاں لا سکے۔ اس کا لہجہ طنزی اور استہزائیہ تھا۔ ہاں تو بس اتنا کافی ہے۔ لوگ یہاں بیٹھ کر اس منظر کو انجوائے نہ کر سکے تو مزید پیسوں کا کیا کریں گے؟ اور 4 حویلیاں بنا بھی لے تو کیا فائدہ اگر اس جگہ سے یہ سن رائز نہ دیکھ سکے؟ آج کے لیے اتنا ہی، اب میں خاموشی سے اس جگہ کو انجوائے کروں گی۔ اس نے ریکارڈنگ بند کی اور فون تپائی پر رکھ دیا۔ بال سمیٹ کر 2-3 بار دائرے میں گھما کر جوڑا سا بنایا اور کلائی پر چڑھا ہیئر بینڈ کھینچ کر بالوں کے گرد لپیٹ دیا۔ اب ہم دونوں خاموشی سے سامنے دیکھ رہے تھے جہاں نیا دن جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس ویرانے میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں مما، باہر نہیں نکلی، یہی ہوں۔ ہاں بلڈنگ میں ہی۔
آپ سو جائیں۔ اوکے اوکے آ رہی ہوں۔ بات ختم کر کے کھڑی ہو گئی۔ پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور کسی کی موجودگی سے باخبر ہوئے بنا ہی سیڑھیاں اتر گئی۔ میں اونچی دیوار سے ہٹ کر درمیانے حصے میں آیا۔ پتہ نہیں چھپ کر اسے دیکھنا اور سننا غیر اخلاقی حرکت تھی یا غیر ارادی، مگر میں کل دوبارہ یہاں آ کر ارادی اور غیر اخلاقی طور پر پھر یہ کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ واپس نیچے آیا تو سب سو رہے تھے۔ ملازم جاگ کر اپنے کاموں سے لگ چکے تھے۔ شادی کے انتظامات پروفیشنل ایونٹ مینجمنٹ فرم کے سپرد تھے اور یہاں انہی کا عملہ مستعد تھا۔ ناشتہ کھانا اور سب کچھ مخلوط ہی تھا۔ چونکہ میرے لیے سب اجنبی تھے اس لیے میں الگ تھلگ پڑ گیا تھا۔ صبح والی اتفاقی ملاقات نہ ہوتی تو میں گھلنے ملنے کی اور دوستی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب مجھے ایک جستجو لاحق تھی۔ مجھے فرصت تھی نہ اکتاہٹ کا احساس تھا۔ میری نظریں اسی کی تلاش میں تھی۔ ناشتے کے وقت تو سب سے پہلے آئی تھی۔ اس وقت میں دور بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکے زرد رنگ کا کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سفید دوپٹہ گلے میں تھا، گیلے بال کھلے تھے۔ اس وقت اس کے کان میں بڑی سی بالیاں تھی جو صبح نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بنا ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ انتخاب مشکل بنانے والے ڈھیروں لوازمات میں سے اس نے ایک ابلا انڈا پلیٹ میں رکھا اور اسے کھایا، پھر ٹوسٹ پر مکھن لگا کر اس کے ساتھ چائے پی اور اٹھتے ہوئے سیب ساتھ لے گئی تھی۔ میری طرف کیا اس نے ادھر ادھر اور کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دیگر لڑکوں کے ساتھ ساری دوپہر حویلی سے باہر تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے شام میں نظر آئی۔ اس وقت کوئی تقریب تھی، سب تیار شیار تھے، لیکن وہ اسی صبح والی حلیے میں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی جگہ سے کسی خاتون کے سر پر پہنچ کر اسے تادیبی انداز میں کچھ کہتے دیکھا۔ آخر وہ ہاتھ اٹھا کر سلجھو انداز میں کچھ کہتی چلی گئی، جیسے صبح کہا تھا۔ اوکے اوکے آ رہی ہوں۔ خاتون شاید اس کی والدہ تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو لباس تبدیل تھا۔ کریم کلر کی فراک اور چوڑی دار پر اس سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ ایسا طویل و عریض گہرا سبز دوپٹہ تھا جس پر ٹنکے موتی، نگینیں، زری اور جانے کیا کیا دور سے جھلمل کر رہے تھے۔ اس کی ساری تیاری لپسٹک اور کھلے بال تھے۔ اس نے ہال میں آ کر کسی کو تلاش کیا اور پھر سب کو چیرتی ان کی طرف بڑھی۔ وہ وہی خاتون تھی، یعنی اس کی مما تھی، جنہیں وہ ان کے حکم کی تعمیل کا ثبوت دینے گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک گوشہ پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں جانتا تھا وہ سب کو دیکھ کر مزے لے رہی ہے۔ مجھے اس کی نگاہوں کے ساتھ سفر کرتے ہال میں اس کی ہر مسکراہٹ، ماتھے کی تیوری، ہونٹوں کی جنبش، زیر لب تبسم کی وجہ کھوجنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اسے میری مسلسل نظروں کا احساس شاید اس لیے بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے آس پاس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی اپنی دنیا تھی اور وہ اس میں گم تھی۔ وہ لا علم تھی کہ کوئی اور بھی اس کی دنیا میں شامل ہو گیا ہے۔ گاہے بگاہے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور باتیں کر لیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نکچڑی یا مغرور قسم کی لگ رہی تھی جو میں بدمزگی یا بے عزتی کے خدشے سے اس کے پاس جانے سے کترایا، یا میں شرمیلا تھا جو اسے اپروچ کرتے ہوئے جھجکتا، بلکہ سچ یہ تھا کہ مجھے اسے یوں دور سے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ دلچسپ کتاب تھی جسے میں ورق پڑھ رہا تھا۔ نئے صفحے پر کیا سرپرائز ہوگا، یہ خیال مجھے جلد بازی سے روک رہا تھا، اور اسے جاننے کا تجسس بڑا دلچسپ تھا۔ آہستہ آہستہ لفظ کو اندر اتارتے ہوئے پڑھنا مجھے ہمیشہ پسند تھا۔ اگلی صبح اوپر جاتے ہوئے میں نے تیاری کی تھی۔ تیسری منزل سے ایک اسٹول ساتھ لے لیا تھا اور فون سائلنٹ موڈ پر تھا۔ میرے ہاتھ میں کتاب بھی نہیں تھی۔ آج وہ دیر سے آئی تھی۔ تیزی سے زینے پھلانگ کر دیوار کے پاس بھاگی۔ آج بال ہیئر بینڈ میں قید تھے۔ کل جیسا ہی شب خوابی کا لباس تھا، مگر رنگ ہلکا پرپل تھا جس پر ذرا گہرے شیڈ کے شاید ننھے پھول پرنٹ تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر فون منہ کے قریب کیا۔ 3 اگست 1451 حویلی آغا جان۔ آج مجھے دیر ہو گئی۔ سورج طلوع ہو چکا ہے اور سامنے کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ یہ شفق شام کی شفق سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ ڈوبنے کی سرخی ہوتی ہے اور یہ ابھرنے کے رنگ۔ اسے دیکھ کر روح تازہ دم ہو جاتی ہے۔ دل میں یوں ہی اچھے گمان اور امیدیں جاگ اٹھتی ہے، جیسے ابھی میرا کل رات سے آف موڈ ٹھیک ہو گیا ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کر پلٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کل پہلا دن تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ٹیرس اور دیوار دریافت نہ کیا ہوتا تو میں بھاگ جاتی یہاں سے، یا گر کر موچ کر ڈرامہ کر کے کمرے میں بند رہتی۔ اب مجھے نہیں پسند لوگ۔ میری کیا خطا اس میں لوگوں کا قصور ہے۔ وہ ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی، پھر بھی میں تو اخلاق نبھاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، ان سے دور رہتی ہوں، انہیں دیکھ کر مسکراتی بھی ہوں، ان کے منہ پر کہہ نہیں دیتی کہ سنو بہن، اس میک اپ اور کلر والوں بالوں کو جھٹکتے ہوئے مصنوعی لہجے کے ساتھ امریکن کزن سے بات کرتے تم مجھے بالکل فش مارکیٹ کی وہ آنٹی لگ رہی ہو جو 2 دن باسی مچھلی بیچنے گرے اس کے تازہ ہونے کے جھوٹے دعوے پیش کرتی ہے۔ اب کل دل کیا بھی تو میں نے صادق بھائی سے نہیں کہا کہ آپ ہر گفتگو میں کہیں نہ کہیں سے اپنی امپورٹڈ کار اس طرح سیڑتے ہیں جیسے اسٹریٹ فوڈ والے ہر چیز میں
میونیز اور چیز۔ اس نے فون دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ مجھ سے زیادہ تہذیب و تمیز والا دور دور تک کوئی نہیں، پھر بھی کل آپ ہی کہہ رہی تھی تم آدم بیزار اور علمینٹ ہو گئی ہو۔ اب انہیں کون بتائے یہ آدم اسپیشلی اس گھر کے آدم ذات تو میری تفریح اور دلچسپی کا سامان ہے۔ بڑے دل سے ہنسی تھی۔ تھینک یو اللہ پاک، ایسے نمونوں کے بیچ بھیجا۔ مجھ سے بور ہوتے ہیں، میں ان سے بور نہیں ہوتی، بس یہ مجھ سے دور رہیں، میرے پاس آ کر سوال جواب اور بات چیت نہ شروع کریں تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایمان سے ان کو دیکھتے ہوئے دن کب گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس اللہ انہیں مجھ سے بیزار کر دے تاکہ کوئی میرے پاس پھٹکے نہیں، مجھے احساس ہو میں کب سے مسکرا رہا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے شامل تھی۔ مجھے بھائی سے جو معلومات ملی تھی اس کے مطابق دلہا و دلہن آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان کا خوب پھیلا ہوا اور بڑا خاندان تھا۔ ہمارے یہاں ڈیڈی اور ممی دونوں کی طرف گنے چنے افراد تھے اور ان کے بچے اس سے بھی کم۔ ایک پھپھو تھی جو جرمنی میں بسی تھی، ایک خالہ جن کے 2 بچے تھے اور ایک ماموں جن کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار تھے میں ان سے واقف نہیں تھا۔ تقریبات میں ملاقات ہو بھی تو میں کسی کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ میں نے پتہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کس کی جانب سے ہے اور کیا رشتہ ہے، مگر ناکام رہا۔ اس دن وہ مجھے ایک بار رات میں نظر آئی تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ مجھ سے گم بھی ہو جاتی تھی اور سارا وقت اسے نگاہ میں رکھنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ تقریب کی تھیم فیری ٹیلز تھی اور وہاں ڈزنی موویز کے سارے کردار چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ سنڈریلا، علاؤدین، سنو وائٹ سے لے کر مرمیڈ ایلیسا اور میلیفیسنٹ جیسے ولن بھی موجود تھے۔ وہ ویسے ایک گوشہ سنبھالے سب کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا میں گم تھی۔ کاش اس وقت میں اس کے ذہن میں چل رہی باتیں سن سکتا۔ آج وہ میرے آنے کے 2-4 منٹ بعد ہی آ گئی۔ آج اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جو اس نے تپائی پر رکھ دیا تھا۔ ذرا دیر ٹہلنے کے بعد اس نے جیب سے فون نکالا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ 4 اگست 5:35 حویلی آغا جان، آج میں وقت پر آئی ہوں۔ ابھی سورج نے پوری آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے نکلنے اور ساری دنیا پر چھانے سے ذرا پہلے کا یہ نظارہ بھی خوبصورت ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ممبئی میں پھر کہاں مجھے ایسے سن رائز دیکھنے کو ملے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے جگہ اور یہاں کی ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہے کہ میں نے نیچر کو اتنا قریب سے بہت کم دیکھا ہے۔ کاش میں کسی ایسی جگہ پر ہمیشہ رہ سکوں۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ میری خواہشیں کچھ یوں ہیں کہ مجھے BA کے بعد کوئی آگے پڑھنے کو نہ کہے، کریئر چوز کرنے تو بالکل نہیں، کتابیں پڑھنے سے کوئی نہ روکے، نان فکشن اور سیلف ہیلپ موٹیویشنل ٹائپس کی کتاب کوئی گفٹ نہ کرے، میں جتنے فرائز کھاؤں کبھی موٹی نہ ہوں، اور کل کے فنکشن کے بعد میں چاہتی ہوں میری اپنی ایک فیری ٹیل ہو، میرے پرسنل ذاتی فیری ٹیل۔ یوں سر ہلا رہی تھی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہوں کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں کیوں کسی اور کی کہانی کا کردار بنوں؟ میرا دل نہیں کیا، اور میں نے مما کا لایا ڈریس بھی نہیں پہنا۔ انہوں نے میرے لیے ریڈ رائڈنگ ہوڈ والا کاسٹیوم بنایا تھا۔ وہ اس بات پر تھوڑا ناراض بھی ہے۔ ویسے ان فیری ٹیلز کے لیے سوتیلی ماں، ظلم، قید، آزمائش، بددعائیں، شراب وغیرہ وغیرہ لازمی شرائط کیوں ہے بھلا؟ فیری ٹیلز میں ایک عام لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیسے والے ماں باپ، اوکے، بہنیں اور آرام دہ زندگی گزارنے والی کی بھی خواہش ہوتی ہے فیری ٹیلز کی اسے بھی کوئی پرنس جیسا بندہ ملے اور صرف اس کے لیے کچھ ایسا کر جائے جو اس سے پہلے کسی نے کیا ہو نہ سوچا ہو۔ ایسا کچھ کہ آنے والے زمانے میں اسے پڑھے یا یاد کرے، بچوں کو سنائے۔ مجھے چاہیے ایسی فیری ٹیل، مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ اس کی آواز میں ضد سی تھی۔ کیونکہ میں ابلہ ناری نہیں، ایکسٹرا آرڈنری نہیں، میرے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، ناٹ فیئر۔ کچھ دیر چپ رہی، شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ میں بے حد لیزی ہوں، بہت ممکن ہے کل کو مما پاپا کسی کی تصویر دکھا کر کہیں دیکھ لو تمہارے لیے پرپوزل ہے، تو میں ناول کے دوران دوبارہ ڈسٹرب نہ کی جاؤں اور یہ سین ریپیٹ نہ ہو، اس لیے بنا دیکھے اوکے کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں ایمبیشنز نہیں تو گھر میں سب سے پہلے مجھے ہی فارغ کیا جائے گا، اینڈ اٹس اوکے، پھر بھی میرے اندر ایک خواہش ہے اپنی ذاتی فیری ٹیل کی جس کی ہیروئن میں ہوں۔ ہائے یہ خیال، یہ کتنا اچھا ہے۔ اس کی چہکتی آواز میں جوش اور خوشی تھی۔ اس نے کچھ دیر رک کر ریکارڈنگ بند کر دی، کچھ تصویریں لی اور پھر ہم دونوں خاموشی سے قدرت کو سننے لگے، یا شاید وہ اپنے خیال میں کھو گئی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جیب سے کیبل نکال کر اس نے فون اور لیپ ٹاپ کنیکٹ کیے تو میں سمجھا کہ ریکارڈنگ لیپ ٹاپ میں منتقل کر رہی ہے۔ شاید اس کی ڈیجیٹل ڈائری لیپ ٹاپ میں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حویلی میں
زنانہ مردانہ انتظام یا حصے علیحدہ تھے، سب آزادی سے ایک ساتھ گھوم پھر رہے تھے، لیکن ایک تو شاید وہ زیادہ تر کمرے میں ہوتی تھی اور میرے لیے وہاں سب اجنبی تھے، اس لیے میں بھی سب کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتا تھا، زیادہ دکھائی دیتی تھی، نہ ہمارا سامنا ہوتا تھا، کبھی ایک جھلک نظر آ گئی تو کبھی کہیں بیٹھی یا کسی سے بات کرتے ہوئے، اس کے باوجود میرا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ اس بھیڑ میں اسے کھوجتا اور ڈھونڈتا رہوں۔ ہر رات بہت دیر تک خوب ہنگامے اور موج مستی ہوتی رہتی، مختلف مقابلے اور کھیل ہوتے جس میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، ظاہر ہے سب یہاں اسی مقصد سے اکٹھا ہوئے تھے، سب کے موڈ اور یہاں کا ماحول شادی کا تھا۔ اگر پہلی صبح مجھے وہ نہ ملی ہوتی تو میری بھی چند دوستیاں ہو گئی ہوتی، میں بھی ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، مگر اب میری ساری دلچسپی اس میں تھی، اسی کے لیے سر شام سو جانا، صبح جلدی اٹھنا اور پھر باقی دن اسے ڈھونڈنا اور دور دور سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، اس کے ذہن میں چل رہی باتیں قیاس کرنا۔ میں قریب جانے سے اس لیے بچ رہا تھا کہ کہیں میں اس کی نظر میں نہ جاؤں کہ وہ تیز فہم تھی، انجانے میں اس کے قریب ہونے اور اسے جاننے کا مزہ نشے جیسا تھا۔ میرا اسٹول اب اسی جگہ پر رہتا تھا، میں ہمیشہ اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پوری حویلی میں شاید ہم دونوں کے کمروں میں ہی صبح کا الارم بجتا تھا۔ 5 اگست 550 حویلی آقا جان۔ آج وہ شاید غصے میں تھی یا جھنجھلائی تھی جو آتے شروع ہو گئی۔ کیوں بھائی، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں اسے جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ نہیں کرنی نوکری نہ بزنس تو ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ مجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے؟ پہلے صرف مما اور بڑی آپیہ تھی، اب لگتا ہے انہوں نے مجھے شرم دلانے اور میٹھے میٹھے تانے مارنے والی دکان کی فرینچائز سارے خاندان کو دے دی ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے ان کے طے کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ کامیاب ہے نہ صحیح الدماغ۔ مجھے ڈگری لینے کا شوق نہیں ہے، لیکن سب جانتے کتابیں میرا عشق ہے اور ان کے نزدیک یہ میرا پاگل پن ہے۔ کل چھوٹی نانی میرے ہاتھ میں عصمت چغتائی دیکھ کر گش کھانے والی ہو گئی تھی، جبکہ میمونہ آنٹی نے کہا، ٹرانسلیشن میں وہ مزہ نہیں، تمہیں پڑھنا ہو تو اردو میں ہی پڑھو۔ تبھی شہوار نانی نے اپنے مخصوص جتاتے انداز مجھے لٹاڑا کہ ہمارے زمانے میں عصمت کو پڑھنے بے حیائی میں شمار ہوتا تھا، ایسی لڑکیوں پر بولڈ کا ٹھپا لگ جاتا تھا۔ اب انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ 50 شیڈز کے زمانے میں عصمت پڑھنے کا شوق سعادت ہے، سعادت۔ اس نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری۔ میرا بس چلتا تو میں BA بھی نہیں کرتی۔ اوہ میرا بس، اللہ جانے کب چلے گا۔ بہت دنوں سے سب پوچھے جا رہے، کوئی مقصد تو ہوگا، کرنا کیا ہے تمہیں، کچھ سوچا اپنی زندگی کا؟ BA میں ایڈمیشن لے کر تو میں نے پہلے ہی سب کی ناک کٹوا دی ہے۔ ان سوالوں کو رات میں نے سنجیدگی سے سوچا، جواب ملا، میں نے اپنی زندگی کا کچھ نہیں سوچا۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا ہر پل ہر لمحہ اپنی مرضی سے جیوں، خوش رہوں۔ صرف خوش رہنا زندگی کا مقصد کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو اچیومنٹ ہے کہ بندہ ہر دن مسکراتے گزارنے کی کوشش کرے اور کامیاب بھی ہو۔ گھر میں تو صبح ہوتے ہی سب کے چہروں پر دن بھر کے کام کا بوجھ ہوتا ہے، یہ میٹنگ، وہ ڈیڈ لائن، فلاں کام ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا تھا، اس کی فکر، کام تو کام، انہیں سوشل گیدرنگز اٹینڈ کرنے کا بھی اسٹریس ہوتا ہے، ریلیکس تو ہوتا نہیں کوئی، رات میں سوتے سوتے بھی اگلے دن کے کام یاد کیے جاتے۔ تو بھائی اس سے اچھی میری والی زندگی نہیں؟ وہ کافی دیر چپ رہی۔ اس صبح اور ان پہاڑوں نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ کل رات میں سوچتے سوچتے سوئی اور آنکھ کھلتے ہی وہی سب باتیں یاد آئی، شاید اس لیے یہ وقت دن کا سب سے پرسکون وقت ہوتا ہے، مگر دنیا میں الو زیادہ ہے۔ سورج مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ صبح بھی خوبصورت ہے، الحمدللہ۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھ دیا۔ نانیوں کا ذکر سن کر میں نے وہاں کی بزرگ خواتین پر غور کیا تھا کہ اس کے متعلق معلوم ہو سکے۔ میں دانیال کی دادی کو پہچانتا تھا، سارا وقت ان کی ٹو میں رہنے کے بعد بھی مجھے میمونہ آنٹی ملی، نہ شہوار نانی۔ اکثر خواتین اتنی رفتار سے بات کرتی کہ میری سمجھ میں ہی نہ آتی، اور نام تو وہ اس سے زیادہ رفتار اور کسی اور سیارے والے لہجے میں ادا کرتی تھی۔ 6 اگست 549 حویلی آغا جان۔ آج وہ ٹہل رہی تھی۔ سن رائز ہو چکا ہے اور اب یہاں سے ہمارے جانے کا وقت بھی، کل آخری دن ہے اور حویلی آغا جان چھوڑ کر جاتے شاید میں رونے ہی لگوں۔ اس کی بات مجھے بڑی سچی لگی، میں بھی اداس تھا، میں چاہتا تھا یہ سلسلہ چلتا رہے، نیچے جمع مہمان جو چاہے کرے، ہم دونوں ان چھتوں پر یوں ہی ان نظاروں کو سنیں اور کوئی ہمیں دیکھے نہ روکے۔ یہ خوبصورت منظر میرے اندر بہت ساری خوشی بھر دیتا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان بوڑھے پہاڑوں کا حسن مجھے رلا دیتا ہے۔ کیا یہ نارمل ہے کہ اچھی حسین اور من پسند بات آپ کو رلا دے؟
बल खाते पहाड़ सदियों से एक दूसरे का हाथ थामे, कांधे से कांधा मिलाए हर मौसम मिलकर झेलते हैं। मुझे इनका आसूदा तबस्सुम महसूस होता है। इनकी शुक्रगुजारी की खामोश दुआ सुनाई देती है कि धूप, बारिश और खुनकी से उनका मुकद्दर हुई सौगातें और आफतें ये एक साथ सहते हैं। तो कभी मुझे उनकी तड़प और सिसकियां भी आसपास सुनाई देती है कि ये थक गए हैं, ये एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते। उनके मुकद्दर में साथ है, कुर्बत नहीं। उसकी आवाज़ खोई सी थी, मुझे दिखाई देता है। इन्हें गर्दनें मोड़ कर एक दूसरे को देखने की इजाज़त नहीं है। उनकी आंखों में हसरत है, लेकिन उनके लबों पर एक दूसरे के लिए मेहरबान सा तबस्सुम भी है। सारी बातें लम्स से गुजर करते हैं। उन्हें आवाज़ और अल्फाज की हाजत नहीं। ये भी तो हुस्न है, दिलकशी है, मगर इसमें एक उदासी है, आसूदा सी उदासी। इत्मीनान है और कसक भी, हसरत भी, मसरत भी। और मुझे ये अपील करता है, ऐसा साथी जो आपके साथ है लेकिन पास नहीं। आप मुकम्मल नहीं होते और ये अधूरापन अजीज तर होता है। मैं खुद ब खुद सा उसे नहीं, उन पहाड़ों को देख रहा था और रिकॉर्ड हो रहा हर लफ्ज़ मुझे सच लग रहा था। कोई उनकी मोहब्बत पर बात क्यों नहीं करता? उनके मुकद्दर सबसे अलग है। पर्वतों के ये सिलसिले साथ और पास, कुर्बत और रफ़ाकत की तफरीक और एकसानियत समझाने वाली अनोखी मिसालें हैं। ऐसी मिसालें जिनमें उदासी भरी तमानियत है। मुझे यहाँ आकर उनसे इश्क हो गया है। उसने आहिस्ता से फ़ोन रख दिया। फिज़ा में भी उदासी भरा सुकून और पास खड़ी जुदाई की सरसराती सिसकी फैल गई। आज भी उसके साथ लैपटॉप था। कुछ वक्त बाद हम एक दूसरे के पीछे नीचे उतरे थे। इतनी जल्दी वहाँ मुलाजमीन और हम दोनों ही जागते थे, लेकिन छत से आने के बाद वो अपने कमरे में बंद हो जाती और मैं रनिंग के लिए बाहर चला जाता। वापस आता तब तक चंद बुजुर्ग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद होते। मैं नहाने के लिए बाद भाई के साथ ही हॉल में आता था, लेकिन आज भूख का एहसास था जो मैं कमरे में जाने से पहले मेज़ पर आ गया। अपने लिए कॉफ़ी निकाली और डोनट लिए कुर्सी खींचकर बैठ गया। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए यूं ही नज़रें घुमाई और ठिठक गया। लंबी सी मेज़ के आखिरी सिरे पर वो बैठी थी। नज़रें किताब पर थी और नाश्ता भी हो रहा था। भूख के बावजूद मेरी रफ्तार कम हो गई। पहले खा लो, एक आंटी ने पीछे से उसकी पुश्त पर हाथ मारते कहा। किताब कहाँ भाग रही है? उसने पलट कर देखा। किताब के साथ ये बदमज़ा चाय हलक के नीचे उतर जाती है। आंटी बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं बनाते है, सॉरी, लेकिन ये सच है। मेज़ पर सैंडविचेस की ट्रे रख रहे बेरे को देखकर उसने इस हक गोई के लिए माजरत भी कर ली थी। शादी के घर में कौन किताबें पढ़ता है? इस जुमले मुकाबिल को शर्मिंदा करने वाला तंज छुपा था। उसने इत्मीनान से जवाब दिया और चाय का आखिरी घूंट हलक के नीचे उतार कर खड़ी हो गई। सैंडविचेस अच्छे बनाते आप? कुर्सी से उठकर उसने आगे जाकर ट्रे से एक सैंडविच उठाया। हौनक बना बेरा इस बार झिझकते मुस्कुराया। शादी के घर वाले कमरे में जाकर पढ़ती हूँ आंटी, शायद ये कुछ कम ऑफेंसिव हो। वह आम से लहजे में कहती सैंडविच और किताब लिए चली गई। जाने किस पर गई? वह आंटी तासुब से कहती कुर्सी पर बैठ गई। चाय दो ज़रा, उन्होंने बेरे को हुक्म दिया। वैसे कह तो सही रही थी, चाय तुम लोग अच्छी नहीं बनाते हो। अब मेरा दिल भी बदमज़ा चाय चखने को मचलने लगा था, जो यहाँ मैंने आज तक नहीं पी थी। आज निकाह का दिन था। कुछ की आज रात ही वापसी थी। हमारी फ़्लाइट अगले दिन की थी, जिसके लिए हमें अली सुबह यहाँ से निकलना था। कल सुबह मेरा यहाँ छत पर आना मुश्किल था। इसका भी पता नहीं था कि वो कब जाने वाली थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं उसे छत पर अपना आखिरी चक्कर समझ रहा था। मुझे उससे बात करके खुद को मुतारिफ करवाना चाहिए या नहीं, मैं मुसलसल सोच रहा था, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया था। वो आई तो कदम सुस्त थे। आज उसने रोज़ की तरह भागते हुए जीने नहीं चढ़े थे। चेहरा भी मुजम्मिल था। आज वो आके दीवार के पास जाने के बजाय कुर्सी पर ही बैठ गई। जेब से फ़ोन निकाला और सामने देखते हुए बोलना शुरू किया। 7 अगस्त 534 हवेली आगा जान। आज आवाज़ में रोज़ वाला जोश नहीं था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ है और मैं रात में मम्मा से वादा खिलाफ़ी करते हुए आज भी यहाँ मौजूद हूँ। कल दोपहर से फीवर ने पकड़ लिया है और मम्मा के नज़दीक मेरे सुबह सुबह कमरे से गायब होने की वजह से हुआ है। उनके मुताबिक मैं इतनी ठंड में लॉन में वॉक करती हूँ, इसलिए बीमार हो गई हूँ। वो सुबह जागती तो उन्हें पता होता कि इस वक्त ठंड नहीं होती, बल्कि मौसम बहुत बहुत ही खुशगवार और खूबसूरत होता है, और मैं रोज़ लॉन में नहीं, इस छोटी टेरेस पर होती हूँ। वैसे हवेली डिज़ाइन करने वाले ने इसका फ्रंट इस सिमत क्यों नहीं रखा? आगे का सब्ज़ मैदान और फिर उसके आगे का जंगल भी ठीक है, लेकिन इन पहाड़ों का हुस्न ये कोई और ही लेवल है। ऐसा भी नहीं कि ये पहाड़ बाद में वहाँ आकर ठहरे हों।
جانے کیا لاجک اور وجہ تھی جو انہیں پیچھے کر دیا۔ اس کے بولنے کی رفتار بھی دھیمی تھی۔ کل واپس جانا ہے، پھر وہیں بھاگتی دوڑتی زندگی، گاڑیوں کا شور، لوگوں کی باتیں، اور اس نے اور کو لمبا کھینچا۔ کالج، کل میں نے زونا سے کہا تم سب کس بات پر اتراتے ہو، ویسے مجھ سے زیادہ یہاں کوئی نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا دنیا میں اہمیت ڈگری ہے، علم کی نہیں تو کیا؟ واقعی ایسا ہی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ آج میں اس جگہ کو اور یہاں کی دلکشی کو سنوں گی، اسے محسوس کروں گی۔ جانے پھر کب آنا ہو یہاں؟ کل ہی نانی کہی تھی، اتنی لمبی شادی نے تھکا دیا ہے، تو کیا پتا اب کوئی ایسے ایڈونچر کا سوچے گا بھی یا نہیں کہ دور دور تک اس کی اس طرح کی یہ پہلی شادی تھی۔ دونوں خاندانوں میں شادی اور فنکشنز تو نہیں، لیکن میں نے اس وقت کو خوب انجوائے کیا، اچھی یادیں اکٹھا کی، ڈیجیٹل ڈائری سٹارٹ کی۔ حویلی آغا چاند کو، اس چھت کو، دور بہت دور کھڑے ان پہاڑوں کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ مجھے ان پہاڑوں سے عشق ہو گیا ہے۔ ان کے بدن پر گزرے زمانوں کی ڈھیروں کہانیاں لکھی ہے جو میں ساری نہیں پڑھ پائی، انہوں نے بھی ساری نہیں سنائی۔ اس نے کہتے منہ بسورا، موقع ملا تو انہیں پڑھنے اور سننے ضرور آؤں گی کہ مجھے کہانیاں اچھی لگتی ہے۔ ذرا دیر بعد میں نے ریکارڈنگ بند کر کے فون میز پر رکھ دیا۔ میری نظریں آج سامنے پہاڑ اور آسمان کے بجائے اس کے ارد گرد زیادہ تھی۔ جانے کتنی دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا دیر آگے دیوار کے پاس رکی، پھر پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ادھر جاتے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، وہ اکثر جاتے اوپر دیکھا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ آنکھیں سرخ تھی، سیڑھیوں پر غائب ہو گئی اور میں اب تک ملوں یا نہیں اس مخمصے میں ہی تھا۔ نکاح کے وقت بھی شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ دیر کے لیے ہی نظر آئی۔ میں نے دور سے ہی زوم کر کر کے چند تصویریں لی تھی۔ چونکہ آج ڈیڈی بھی موجود تھے تو مجھے اپنے ساتھ رہنے کا حکم دے چکے تھے۔ میرا سارا وقت ڈیڈی کے بزنس سرکل اور دوستوں سے ملتے ہوئے گزرا۔ اگلی صبح جاتے وقت میں نے بہانے سے 4 چکر اندر کے لگائے تھے، پھر بھی نامراد ہی رہا، کہیں دکھائی نہیں دی۔ ممی، ڈیڈی اور بھائی کو اب نکلنے کی جلدی تھی۔ دہرادون ایئرپورٹ یہاں سے 7-8 گھنٹے کا سفر تھا اور ہم پہلے ہی دیر کر چکے تھے۔ ان کے مطابق اگر تھوڑا سا اور لیٹ ہوئے تو آگے ہماری فلائٹ چھوٹ سکتی تھی۔ چاروں ناچار مجھے کار میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے حویلی نظروں سے اوجھل ہونے تک جانے کتنی بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے یہ انوکھی اور دلچسپ داستان لکھنا شروع کی۔ 6 دن میرے لیے ایک طویل داستان جیسے تھے۔ میرا انوکھا تجربہ لیپ ٹاپ میں میرے لفظوں میں منتقل ہوتے وقت ہر دن مجھ پر کچھ نیا واضح کرتا تھا۔ میرے پاس اس کی سنی باتیں ہی نہیں تھی، اس کا فاصلے سے کیا گیا مشاہدہ بھی تھا۔ میری دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میری زندگی میں اتنی اہم اور خاص جگہ اس سے قبل کسی لڑکی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آسان نہیں تھا، پھر بھی محدود معلومات کے سہارے میں نے دانیال کو فون کر کے شانو کے متعلق پوچھا۔ کسی شانو کو نہیں جانتے تھے۔ آپ کی کسی کزن یا فیملی فرینڈ میں کسی کا نک نیم ہوگا؟ کسی کا نہیں ہے۔ بھابھی سے پوچھے، شاید ان کی فیملی میں ہو یا انہیں علم ہو، لیکن وہ بھی کسی شانو کو نہیں جانتی تھی۔ اور چوری چھپے بنا اجازت کھینچی گئی تصویر دکھا کر پوچھنا سراسر غلط تھا۔ اس وقت بھی میں شور نہیں تھا کہ اس کی خیر خبر مل گئی تو میں اس سے ملوں گا یا نہیں۔ میرے اس شیشوپن نے ہی ہمیں اجنبی رکھا تھا، ورنہ میں کسی بھی پل اس کے پاس جا کر بات کر سکتا تھا۔ ہاں، وہاں وہ میرے لیے دوری میں دلکشی والا معاملہ تھا۔ اس کی باتیں اور ان پر اپنا تجزیہ اور نظریہ لکھتے وقت کوئی ارادہ نہ تھا، دور دور تک ایسا کوئی گمان تھا، لیکن کئی دن تک لکھتے ایک دن اچانک دھیان کے دریچے پر اپنے پر فڑفڑاتا خیال کا پرندہ آ بیٹھا اور میں لیپ ٹاپ یوں ہی چھوڑ کے ڈیڈی کے پاس دوڑا۔ میرے مطالعے کا شوق دراصل ان کے جینز ہی تھے جو میرے حصے میں آئے تھے۔ وہ ادب کا ذوق شوق رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اردو فارسی پڑھ رکھی تھی، وہ اب بھی رومی کا فارسی کلام پڑھتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں قرآن اور عربی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھائیوں کی اردو تعلیم کا بھی بندوبست کیا تھا، جس کے نتائج مختلف تھے۔ اب حال یہ تھا کہ بھائی حروف تہجی بھی نہیں پہچان سکتے تھے اور میں روانی سے پڑھ اور سمجھ لیتا تھا۔ لکھنا مشکل تھا۔ پتہ نہیں یہ میرے اس کے لیے جذبات تھے، اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش، کوئی بہت گہرا احساس جسے میں اس وقت مکمل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ محض میرا شوق ہے، لیکن میں نے ڈیڈی کے سامنے بڑے اعتماد سے کہا تھا، مجھے خود کو پرکھنے اور آزمانے کے لیے صرف 2 سال دے ڈیڈی۔ اگر اس دوران میں نے کیریئر بنا لیا، کوئی کامیابی حاصل کر لی تو ٹھیک، ورنہ میں سب چھوڑ کر ایمانداری اور سنجیدگی سے بزنس دیکھوں گا۔ انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے اے پینڈنگ گڈ بائے لکھنا شروع کی۔ ہر لفظ کے ساتھ وہ میرا حصہ بنتی گئی۔
ناول کے اختتام تک میں نے اسے خود میں ضم کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا میرا جزو لازم ہے۔ اس کے متعلق لا علمی اور دوری کے باوجود میرے اندر بے چینی، بے قراری نہیں تھی۔ میں بہت پرسکون تھا۔ صرف اچھا لکھنا یا بہت اچھا لکھنا کافی نہیں ہوتا ہے، لیکن پیسہ اور وسائل ہوں تو بہت کچھ بلکہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ان دونوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے ملک کی صف اول کی لٹریری ایجنسی سے کنسلٹ کیا، ان کا سب سے کامیاب ایجنٹ اور ایڈیٹر منتخب کیا، اور جلد ہی اے پینڈنگ گڈ بائی کا معاہدہ ایک بین الاقوامی اشاعتی ادارے کی مقامی شاخ کے ساتھ طے ہو گیا۔ میں نے ایمانداری سے محنت اور کوشش کی تھی، پھر بھی ناول کو جتنی کامیابی اور پذیرائی ملی اس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا۔ یہ سب خواب جیسا تھا۔ ممی اور ڈیڈی، بھائی سب خوش تھے۔ یہ ان کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ ڈیڈی کو میرے اس فیصلے پر بہت فخر تھا۔ ان کی خوشی ممی اور بھائی سے مختلف تھی۔ ان کی شہرت اور کچھ ایونٹس میں اسپانسرشپ کا بھی کمال تھا کہ میں ہر جگہ نظر آنے لگا۔ اس دور میں مارکیٹنگ، پبلسٹی اور PR کامیابی کی سب سے اہم کنجی ہے۔ ان کے سبب سطحی اور اوسط درجے کی چیزیں بھی ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کر لیتی۔ پھر میرا ناول تو اوسط درجے سے بہتر تھا۔ اس میں ہر حساس دل کے تار چھیڑنے والی کہانی تھی۔ دوسرے مارکیٹنگ والوں نے ٹارگٹ ریڈرز کو خوب اچھی طرح ٹارگٹ کر کے گھیرا تھا۔ جب ایک پڑھنے والا دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے کہتا ہے کہ یہ سب سے اچھی پبلسٹی ہوتی ہے، ناول کو اس کا بہت فائدہ ہوا تھا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے مقبول و مشہور کر دوں۔ لمحوں میں ہوا یہ فیصلہ اب میرا شوق اور پیشہ بن گیا تھا کہ مجھے کہانی لکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میری چھپی ہوئی صلاحیت کھل کر باہر آئی تھی۔ مگر اس کے بعد میں نے پھر رومان نہیں لکھا، میں نے سسپینس تھرل ناول لکھے۔ انہیں بھی اتنی ہی پذیرائی ملی۔ اب میں فل ٹائم رائٹر تھا۔ میری ساری کتابیں بیسٹ سیلر لسٹ میں شامل تھیں۔ ان سب پر ویب سیریز بن رہی تھی۔ پہلے ناول کے کچھ وقت بعد جب ایک پروڈکشن ہاؤس نے اے پینڈنگ گڈ بائی کے رائٹس حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے زمانے یاد رکھے سنے سنائی والی شق بھی مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے پھر کبھی اس کے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے یقین تھا ہم ملیں گے، اور مجھے انتظار کبھی ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ محبت کرتے رہنے کا احساس اچھا دوست ثابت ہوا تھا، ایسا دوست جس کی ہمراہی خوشی کی ضمانت نہ صحیح لیکن کبھی مایوسی اور افسردہ نہیں ہونے دیتی۔ انتظار ایک ایسی مشقت تھی جو روح کو تر و تازہ رکھتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اے پینڈنگ گڈ بائی کی صورت میں ساری دنیا میں اس کے لیے بریڈ کرمز کی طرح مجھ تک پہنچنے والے نشان پھیلا رکھے تھے۔ ان کا پیچھا کرتے اسے میرے پاس آنا ہی تھا۔ میں نے دانیال کے گھر ناول کی کئی کاپیاں بھجوائی تھی تاکہ وہ جان پہچان اور خاندان والوں کو بانٹ سکے۔ اگلے دن جب عتیب نے امن سے کہا تو حسب توقع اور حسب عادت حیرت کے اظہار کے لیے چند منٹ چپ اسے گھورتا رہا۔ اگلی میٹنگ ارینج کر لو، کسی قریبی ڈیٹ پر۔ اس نے حتم المقدور لہجہ اور انداز عام سے رکھے تھے، بلکہ کل پرسوں ہی رکھ لو، اسے آج ہی بلا لو کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ٹیلنٹ ہے بھئی اس لیڈی میں، اس نے تالی بجانے والے انداز میں کہا۔ واقعی، اس نے کہا، ترجمہ ویسے ہی جیسا مجھے امید تھی کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امن نے اسے جانچتی نظروں سے گھورا۔ قریبی تاریخ اسے ایک دن بعد ملی، واہی، لیکن چونکہ سارے معاملات اور معاہدے طے ہونا تھا اس لیے اس بار امن بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ پہلے ہی پورے ناول کا ترجمہ کر چکی ہے تو امن کے ساتھ وہ بھی حیران رہ گیا۔ مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن آپ کافی سے زیادہ ایفیشینٹ ہے، امن نے کہا، اور بہت کانفیڈنٹ بھی۔ اس کی نظر ٹیپ پر تھی، وہ مسکرائی۔ دراصل بطور اردو ٹرانسلیٹر یہ میرا پہلا پروجیکٹ ہے، اس لیے میں نے بہت ریسرچ کے بعد یہ ناول منتخب کیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اردو ناولز کی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے جتنا انگلش، ہندی یا دیگر لینگویجز کی ہے۔ اس ترجمے کا جتنا امپیکٹ ہوگا میرا کریئر اتنا بہتر ہوگا، اس لیے میں نے محنت بھی بہت کی ہے۔ میں نے فائل آپ دونوں کو ای میل کی ہے، کوئی مسئلہ یا بات ہو تو ہم پھر ملیں گے۔ اس کا پیشہ ورانہ انداز بڑا سلجھا تھا، وہی چشمہ، وہی ہیل، وہی بیگ، بال اسی انداز میں بدے تھے، بس آج ہاتھ مکمل سیاہ آستینوں میں چھپے تھے، اور بنگالی کاٹن کی سیاہ ساری زیبتن کیے بھی جس پر چوڑا سا بارڈر سرخ تھا۔ آج عتیب خاموشی سے اسے جانچتا ہی رہا، اس نے زیادہ بات نہیں کی تھی، اور امن اس کی جانچتی نظروں کو جانچ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا ترجمہ یوں پڑھ رہا تھا جیسے وہ سامنے بیٹھ کر اسے سنا رہی ہو۔ اس نے ناول کے نام کا ترجمہ ادھوری رخصت کیا تھا۔ انہوں نے آج بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا، اور شین پلٹ کر چلی گئی۔ محبت کے داستان کرداروں کی گفتگو کے بنا ہی مکمل ہو گئی تھی۔ الف اور شین نے محبت کو نئے معنی دیے تھے، جہاں احساس اور یقین کو اولیت حاصل تھی، باقی سب ثانوی تھا اور وہ ضروری بھی نہیں تھا۔
ان کے لیے ساتھ بھی احساس تھا، قربت بھی اور لمس بھی۔ وہ بچھڑ رہے تھے لیکن ایک دوسرے کو رخصت نہیں کیا تھا۔ انہوں نے وداع کو التوا میں ڈالا تھا، جانے کب تک کے لیے یا شاید ہمیشہ کے لیے۔ الوداع کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد راستے الگ ہو جاتے ہیں اور سفر بھی۔ انہوں نے اپنے آخری باب میں راستے ملنے اور سفر جاری رکھنے کے امکانات رکھے تھے، رخصت کو کسی اور وقت پر ٹال کر اسے اختتام نہیں بننے دیا تھا۔ الف اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی لیکن اس کا سینہ احساسات سے معمور ہو رہا تھا۔ محبت مکمل تھی، کہانی جاری تھی اور کردار اکیلے نہیں ادھورے تھے کہ وہ مکمل ہو جاتے تو کہانی ختم ہو جاتی۔ انہیں یہ ادھورا پن وصل سے زیادہ عزیز تھا کہ ان کی کہانی غیر معمولی تھی، یہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہونا تھی، یہ جاری تھی۔ اس نے ترجمے کو ہری جھنڈی دے دی تھی، اس نے کچھ معمولی تبدیلیوں اور اصلاح کی نشاندہی کی تھی۔ اسے ایک ہفتے کے لیے لٹریری فیسٹیول میں شرکت کرنا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے کئی دفعہ فون میں اس کا نمبر نکالا جو امن سے لیا تھا لیکن کال نہیں کر سکا۔ اس نے کچھ سوچ رکھا تھا اور اب وہ جلد سے جلد ترجمہ ہاتھ میں چاہتا تھا۔ لٹریری فیسٹیول میں شرکت کر کے ہفتہ بھر بعد وہ شام میں دفتر والے کمرے میں آیا تو میز پر ادھوری رخصت کا فائنل ڈرافٹ رکھا تھا جسے اب پرنٹ میں جانا تھا۔ مس شاہین سعید آئی تھی صبح، وہ دے گئی ہے، امن نے کہا۔ وہ آج شام کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سے ملنا ہے اور وہ آ کر چلی بھی گئی۔ اس نے فائل کھولی، وہاں گلابی کاغذ رکھا تھا۔ اس نے کھولا، عتیب، مجھے میری ذاتی فیری ٹیل دینے کے لیے بہت شکریہ۔ شاہین، ہاں۔ اس نے گہری سانس خارج کی، گویا اسے سب یاد تھا، وہ کچھ بھولی نہیں تھی۔ اس نے اپنی کہانی پہچان لی تھی اور اب اس طرح خود لکھی تھی۔ اس نے ڈرافٹ کو دیکھا اور اچانک اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہ نوٹ کیوں چھوڑا؟ اس نے جھپٹ کے فون اٹھایا اور اسے کال لگائی۔ کیا ہوا؟ امن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نمبر بند تھا، ایجنسی سے شاہین کا ایڈریس اور نمبر لو۔ شاہین؟ اس نے اس بے تکلفی پر اس نے ابرو اٹھائے۔ وہ اے پینڈنگ گڈ بائی کی شین ہے۔ مشکوک تو تھا اور اب جانے بنا پیچھا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ سو پلیز جلدی کرو، عتیب نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ایجنسی نے یہ دھماکہ کیا کہ وہ ہفتہ بھر پہلے ہی فائنل ڈرافٹ دے کر ریزائن کر چکی تھی۔ عتیب نے دانیال کو فون لگایا، اب اس کے پاس پورا نام تھا۔ عتیب نے فون رکھ کر سامنے دھرے ڈرافٹ کے پہلے صفحے کو گھورا جس پر نمایاں الفاظ میں ادھوری رخصت لکھا تھا۔ روتے دھوتے میں نے فائنل امتحان دے دیا تھا اور آج مجھے ہر 2 مہینے میں ایک بار پڑنے والا کمرے کی صفائی کا دورہ پڑا تھا۔ میں پوری تن دہی سے وارڈروب، بک شیلف، میز اور درازوں سے سب کچھ باہر نکال چکی تھی، بلکہ ان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کپڑے دوبارہ سلیقے سے رکھتے میں نے فیصلہ کیا اب 1 سال تک نیا جوڑا نہیں خریدوں گی۔ پھر یاد آیا پچھلے صفائی کے دورے میں بھی ایسا ہی کچھ طے کیا تھا اور 4 جوڑے تو سامنے پڑے تھے۔ پہننے کے انتظار میں تھک کے میں نے روحی کو آواز دی اور اسے الماری سونپ کے خود کتابوں کی سمت متوجہ ہو گئی۔ میں نے بک شیلف کے 2 خانے جمائے، تب تک روحی پورا وارڈروب سیٹ کر چکی تھی۔ اور کچھ ہیلپ کروں باجی؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑے سے فرائز تل دو، میں نے مصروفیت کے درمیان کہا۔ چلی گئی۔ بک شیلف کے بعد میں میز کی طرف آئی تو شام ہو چکی تھی۔ اس دوران فرائز بھی 3 بار ختم ہو گئے تھے۔ میں نے نماز کے لیے بریک لیا اور دوبارہ لگ گئی۔ میرے پاس ایسی بہت سی کتابیں جمع تھی جو سالوں سے اپنی باری کے انتظار میں تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا میں نیا ناول لاتی اور اسی دن پڑھنا شروع کر دیتی اور کبھی ناول لا کر بھول جاتی تھی۔ کچھ کتابیں وہ تھی جو مجھے تحفتاً ملی تھی اور کافی وہ جو گھر میں دوسروں کو ملی تھی اور انہوں نے اٹھا کر مجھے پکڑا دی تھی۔ پڑھے جا چکے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ناولز الگ الگ کرتے میرے ہاتھ اے پینڈنگ گڈ بائی لگا۔ مجھے یاد آیا یہ 1 سال پرانا ناول بہت مقبول ہوا تھا مگر میں نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا۔ میں نے رائٹرز یا آج کل پبلش ہونے والی چیزیں کم ہی پڑھتی تھی۔ میرے وارد ہونے سے پہلے دنیا میں اتنا سارا اور اتنا اچھا لکھا جا چکا تھا کہ مجھے وہ مکمل کرنے کے لیے یہ زندگی کم لگتی تھی۔ میں نے ناول ہاتھ میں لے کر جائزہ لیا۔ ایک پرانی سی عمارت کے سامنے ایک دوسرے کی طرف پشت کیے 2 سائے تھے جن کے ایک ایک ہاتھ پیچھے کی سمت تک ایک دوسرے کی طرف تھے۔ نام تو انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا، انگریزی میں انتصاب لکھا تھا، اس لڑکی کے نام جسے اپنی ذاتی فیری ٹیل چاہیے تھی۔ میں نے جھٹ پلٹ کر پھر دوسرے ورق دیکھا اور ناول نگار کا نام پڑھا، عتیب حیدر۔ یہ کون ہے؟ میں نے انتصاب دوبارہ پڑھا۔ کیا اتفاق ہے، مجھے یاد نہیں تھا یہ میں نے خریدی تھی، کسی نے دی تھی یا گھر میں کسی اور نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ ویسے 2 لوگ ایک جیسا سوچے ناممکن تو نہیں ہے۔ میں بار بار وہ ایک سطر پڑھ رہی تھی۔ کیا یہ مسٹری ہے بھی یا میں نے آج کبھی کچھ زیادہ کام کر لیا ہے؟ یہ امتحان ختم ہونے کی خوشی میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ میں نے پہلا صفحہ پڑھا، اتفاق نہیں تھا۔
میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کیا، لائٹ بند کر کے ٹیبل لیمپ جلایا، اسے میز سے اٹھا کر نیچے اپنے قریب رکھا اور اپنی زندگی کے اس معاوضے میں کھو گئی۔ جب میں نے آخری صفحہ ختم کیا تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ ان چند گھنٹوں میں میرے جذبات سارا وقت رولر کوسٹر پر تھے۔ میں روئی، ہنسی، مسکرائی، حیران ہوئی، بے قرار ہوئی، اترائی بھی اور اب ہکا بکا کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ شین الف کی کہانی کی شین میں تھی، لیکن الف کون تھا؟ ادیب کون تھا؟ میں نے حویلی آغا جان کے اپنے قیام کو ذہن میں دہرایا تھا، لیکن مجھے ایسا کوئی شخص یاد نہیں آیا۔ اس نے مجھے کہاں سے سنا؟ اسی چھت پر؟ نہیں، وہاں چھپنے کی جگہ نہیں، نہ گنجائش۔ کیا نیچے اس کا کمرہ تھا، اس کی کھڑکی یا اوپر والی چھت؟ لیکن وہاں تو کوئی نہیں جاتا تھا۔ بات صرف سننے کی تو نہیں تھی۔ میں نے بند کتاب پر ہاتھ پھیرا۔ دانیال بھائی کی شادی کو بھی اب 2 سال ہو گئے تھے۔ کتاب کی اشاعت ستمبر 2015 کی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے عتیب حیدر کو سرچ کرنا شروع کیا اور پہلے اس کی تصویر دیکھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم اور پرکشش بنتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے آج سے پہلے اس شخص کو کبھی دیکھا تھا۔ ابھی اس کا ویکیپیڈیا پیج ہی پڑھ رہی تھی کہ مجھے اپنی ڈیجیٹل ڈائری کا خیال آیا۔ حویلی آقا جان سے آنے کے بعد میں اسے ڈائری نہیں رکھ سکی تھی، لیکن وہ ریکارڈنگ اب بھی ایک فولڈر میں محفوظ تھی۔ میں نے عتیب حیدر کی سرچ روکی اور اپنی ریکارڈنگ سننے لگی۔ اب میں جانتی تھی کہ کہیں کوئی اور بھی اس وقت میری باتیں سن رہا تھا۔ میں وہاں اکیلی نہیں تھی اور عجیب تھا کہ مجھے یہ برا نہیں، اچھا لگ رہا تھا۔ جانے کب سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو کمرہ ویسا ہی تھا۔ کتابیں اب بھی میرے آس پاس بکھری تھی اور میں کتابوں کا تکیہ بنائے سو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا، میرے ایئر فون قریب پڑے تھے اور سینے پر اے پینڈنگ گڈ بائے تھی۔ سب سمیٹنے اور جگہ پر رکھنے کے بجائے میں دوبارہ ناول پڑھنے لگی۔ اب میں گاہے بگاہے اس کی تصویر بھی دیکھتی جائے تھی۔ یہ کہانی 2 کرداروں کی تھی، الف اور شین، جن کی پوری کہانی میں روبرو ملاقات آخر میں ہوئی تھی۔ الف نے شین کو کچھ غیر معمولی حالات میں دیکھا، پیچھا کیا، اسے سنا، سمجھا، پسند کیا اور وہ اس کے لیے خاص ہو گئی۔ اور پھر اس نے اس کے لیے وہ کیا جو ہرگز عام نہ تھا۔ اس کے لیے اجنبی ہی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی تھی نہ وہ ملے تھے، پھر بھی وہ اس کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ الف نے اس کی خواہش پوری کرنے کی ٹھان لی۔ یہ اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس نے اسے اپنا جنون بنایا اور اس کا خواب پورا کیا۔ شین لمبے عرصے تک بے خبر رہی کہ اس کی خواہش، اس کا خواب کوئی اور تکمیل تک پہنچا چکا ہے۔ پھر بالآخر ایک دن اسے علم ہوا کہ اس کا خواب کسی نے مکمل کر دیا ہے، لیکن وہ کون ہے، کہاں ہے، شین نہیں جانتی تھی۔ اس نے بہت تلاش کیا اور ایک دن وہ انجانے میں اس تک پہنچ گئی۔ الف، جس نے ملنا نہ ملنا قسمت پر چھوڑ دیا تھا، جب قسمت نے انہیں ملایا تو اس نے شین کو اپنی اصلیت بتائے بنا اجنبیوں کی طرح رخصت ہونے کو چنا، کہ وہ چاہتا تھا اس کہانی کا اختتام نہ ہو، دونوں کی تلاش ختم ہو نہ انتظار، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف سفر کرتے رہے۔ میں درمیان میں لیپ ٹاپ پر ناول اور عتیب حیدر کے متعلق خبریں اور انٹرویو دیکھنے لگتی، کبھی ناول پر تبصرے اور تنقید تو کبھی اپنی ریکارڈنگ سنتی اور ناول میں وہی الفاظ دیکھ کر نئے سرے سے دنگ رہ جاتی۔ جب 2 دن تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو گھر والے پریشان ہو گئے۔ ماما نے کمرے کا حال دیکھا تو ایک بڑا سا لیکچر ملا، لیکن میں کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ اتنا سب کچھ تھا کہ پہلے کیا سوچوں، کس پر غور کروں، کیا نہ کروں، کیا پہلے کروں، کیا بعد میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی لگتا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کبھی لگتا میں پاگل ہونے لگی ہوں۔ میں روز وہ ناول ہاتھ میں لیے سوچتی رہتی اور اتنے دنوں میں شاید ہی ایک ایسا کوئی نقطہ یا زاویہ بچا تھا جس پر میں نے سوچا نہ ہو۔ میں ہر دن ایک نئے خیال سے الجھتی رہی۔ ناول، ریکارڈنگ اور عتیب حیدر کے انٹرویو بار بار پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ مجھ پر سب کچھ واضح ہونے لگا۔ پہلی نظر کی محبت یا چند دنوں میں عشق ہو جانا ایسا انوکھا بھی نہیں تھا۔ انوکھا تھا میری خواہش کا پورا کرنا۔ اس کی فیملی، تعلیم، بزنس کے مطابق اس کا یہ منصوبہ تو نہیں ہوگا کہ سب چھوڑ کر ناول لکھے گا۔ کبھی لگتا کہ اسے ناول ہی لکھنا تھا اور میری وجہ سے کہانی مل گئی۔ پھر خیال آتا نہ کال نہ ملاقات، کیا وہ جانتا بھی ہے میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں؟ اگر اسے یہ سب معلوم ہوتا تو مجھ سے ملنے ضرور آتا یا ناول ہی بھیج دیتا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں تو اسے جان گئی تھی، اس کا ایڈریس بھی جانتی تھی۔ کئی بار میرا دل کیا میں اس کے گھر چلی جاؤں، یہ مشکل نہیں تھا، لیکن پھر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ناول کا اختتام اور تھیم وہی تھی جو میں نے کہا تھا، ادھورا پن عزیز ہوتا ہے۔ بس اسی سطر پر میں اٹک جاتی تھی۔ میں نے ہر ایک چیز میں اس کا پیغام دیکھنا چاہا، سر ورق الف کا طریقہ کار انجام۔ اتنا کافی نہیں تھا کہ میں نے انٹرویوز میں بھی اپنے لیے پیغام ڈیکوڈ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور کنفیوز ہوتی گئی۔ وہ بہت اچھا بولتا تھا، سحر انگیز آواز میں، اس پر اس کا پر اعتماد اور باوقار انداز۔ جب کیمرہ اس کے چہرے پر فوکس ہوتا تو مجھے لگتا مجھ سے مخاطب ہے، جیسے کسی انٹرویو میں اختتام کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ سیڈ اینڈنگ تو نہیں ہے، انٹرپریٹیشن کے لیے اوپن ہے، ریڈر جیسا چاہے ویسا
اینڈ اخذ کر سکتے ہیں۔ کبھی کہتا اس کہانی کا مرکزی کردار ایک منفرد سا احساس ہے، آپ اسے جو چاہے نام دے۔ کبھی سمجھاتا کہ شین اور الف ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن سب کے اندر شین الف اتنی جرات اور یقین نہیں رکھتے کہ وہ انتظار اور تلاش کرے، اور یہ بھی کہ ضروری نہیں مل جانا، حاصل کر لینا، پا لینا سب کی چاہت ہو۔ کچھ دل روش سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ میری خواہش فیری ٹیل تھی جو دنیا کہے سنے، اور وہ مجھے مل گئی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہاں کوئی بھی کسی کی بھی خواہش یوں پوری کر دیتا ہے؟ نہیں نا، یہ تو بہت خاص تھا، مجھے بھی کچھ خاص کرنا تھا۔ میں نے لاکھ چاہا لیکن میں یوں اس حالت میں اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکی۔ پھر ایک دن اس کا انٹرویو دیکھتے دیکھتے مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ آپ کی سب کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، نیا ناول دوسری زبان میں ترجمے کے ساتھ ہی ریلیز ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اب تک اے پینڈنگ گڈ بائی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے بہت خاص اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے اسے ایک خاص کیفیت میں لکھا تھا، مجھے نہیں لگتا کوئی اور اس طرح سے انصاف کر پائے گا جیسا میں نے لکھا ہے۔ یہ ہے تو کسی پٹی بات لیکن سچ ہے۔ الفاظ اہم نہیں ہوتے، اہم وہ بات ہے جو ان کے ذریعے کہی جا رہی ہے۔ عبارت میں پراثر احساس اور کیفیت اسی وقت شامل ہوتے ہیں جب یہ دل کی گہرائی سے خود بخود نکلے ہو، بنا کسی کوشش کے، جبکہ ترجمے میں شعوری کوشش شامل ہوتی ہے اور الفاظ بے ساختہ نہیں ہوتے، اصل لفظ سے قریب تلاش کیے جاتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا اور مما کے پاس پہنچی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ ہیں؟ مجھے ماسٹرز کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے اردو سیکھنا ہے۔ تم نے گر پڑھ کے بڑی مشکل سے تو یہ 3 سال نکالے۔ اب مما، تب میرا کوئی ایم نہیں تھا، اب ہے۔ ان سے اسی رد عمل کی امید تھی۔ جی، مجھے لٹریچر فیلڈ میں یعنی پبلشنگ میں کریئر بنانا ہے۔ اب کہ ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ میرا شوق دیکھتے ہوئے یہ ایسی اچنبھے والی بات بھی نہیں تھی، لیکن وہ رزلٹ کے بعد میری شادی کا ارادہ کر چکی تھی۔ مما، میں سیریس ہوں، مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ اوکے۔ انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی۔ میں جانتی تھی وہ چند دن مجھے دیکھے گی، یا آیا واقعی سنجیدہ ہوں یا نہیں، اور انہیں لگا میں یوں ہی وقت برباد کر رہی ہوں تو وہ میری سنے بنا میری شادی کر دے گی۔ دونوں آپیوں کے پاس شادی کی فرصت نہیں تھی۔ بڑی آپی مما کے ساتھ ہی بوتیک سنبھالتی تھی، اور چھوٹی آپی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزائننگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ڈیزائننگ فرم چلا رہی تھی، اور ایمان سے مجھے نہیں معلوم تھا ان کی فرم کیا ڈیزائن کرتی ہے۔ تھینک یو۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر میں نے ان کا گال چوما اور کمرے میں آ گئی۔ اردو کا فیصلہ اس لیے کیا کہ میں سوچتی اردو اور انگلش میں تھی، یہ دونوں میرے تخیل کی زبان تھی۔ انگلش میں تو ادیب لکھ چکا تھا، تو اب میرے لیے اردو ہی بچی تھی۔ دوسرے انٹرویو کے دوران وہ جب کبھی اردو بولتا تھا تو اتنی شائستہ اور خوبصورت کہ سننے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اور مجھے اس سے متاثر اور حیران کرنا تھا، اس سے اچھی اردو کے ساتھ۔ میں جو اس بات پر نازا رہتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، مجھے مقصد مل گیا تھا۔ میں اسے بھی یوں ہی حیران اور سرپرائز کرنا چاہتی تھی جیسے اس نے مجھے کیا تھا۔ میں نے دل لگا کر اردو سیکھی، اردو اور انگلش میں ماسٹرز کیا، اور اس دوران سوشل میڈیا پر عتیب حیدر کا پیچھا کرتی رہی۔ مجھے ان 7 سالوں میں ہر دن ایک نئے انداز مجھ سے محبت ہوتی گئی۔ میری زندگی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے عتیب حیدر کے گرد گھومنے لگی۔ میری بے خبری کے 2 سالوں میں اس کا نیا ناول شائع ہو گیا تھا، اور یہ اے پینڈنگ گڈ بائی سے مختلف ایک تھرل ناول تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں انگلینڈ کی طرف سے شامل ایک ہندوستانی فوجی کی کہانی، کہیں رومان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس سے عوام کے ساتھ ساتھ سنجیدہ حلقوں میں بھی بہت داد ملی۔ میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد پبلشنگ اور لٹریری فیلڈ میں داخل ہونے کے لیے انگلینڈ سے بہت سارے کورس کیے۔ گھر میں سب اس کا آیا پلٹ پر حیران تھے۔ میں جو کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی، جس کے لیے کالج جانا جنگ پر جانے جیسا تھا، وہ اکیلے لنڈن گھوم رہی تھی۔ عتیب حیدر کا تیسرا اور چوتھا ناول بھی شائع ہو گیا۔ اس کی ساری کتابیں بیسٹ سیلرز تھیں۔ پہلے ناول کے علاوہ اس کی کہانیاں رومانی نہیں تھیں۔ اس کے ناول جاسوسی قسم کے، تجسس، ایڈونچر اور تھرل سے بھرپور۔ اس سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ وہ اب رومانس کیوں نہیں لکھتا، اور وہ کہتا تھا اے پینڈنگ گڈ بائی جیسی کہانی زندگی میں ایک بار ہی لکھی جاتی ہے، دوبارہ اس قسم کے ناول کی امید مجھ سے نہ رکھے۔ وہ ایک ہی کہانی تھی، اس جیسی دوسری نہیں ہو سکتی، اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا، میں رونے لگتی۔ میں اس سے پوچھے گئے سوال، اس کے جواب، اس کی باتیں، سب کا اردو ترجمہ کرنے لگی تھی۔ میں وہی سب دل میں اردو میں دہراتی، اور میری لغت سے دوستی بڑھتی گئی۔ میں جو سوچ چکی تھی کہ اب اس سے بڑا سرپرائز وہی ہوگا جو ایک دن میں عتیب حیدر کو دوں گی، مجھے پہلے والے سے بڑا سرپرائز ملا۔ اے پینڈنگ گڈ بائی پر بنی فلم اے فیری ٹیل واقعی امر ہو گئی تھی۔ اس دن میں روتی رہی، میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں نے اسی ڈر سے وہ فلم نہیں دیکھی کہ کہیں رود ہو کر وہاں بھی اپنا تماشا نہ بنا لوں۔ میں اپنی ریکارڈنگ اب اس کے کانوں سے سنتی تھی۔ ان سالوں میں کوئی
دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ناول کا کچھ حصہ پڑھا نہ ہو۔ یہ میری اس سے گفتگو ہوتی تھی، میں ایسے اس سے مل لیا کرتی تھی۔ میرے اندر اب یہ ڈر تھا میں سامنے جا کر اسے مایوس نہ کر دوں، اس کی کہانی خراب نہ ہو جائے۔ میں اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس محبت کے بدلے مجھے کیسی محبت کرنا چاہیے۔ اسے میرے متعلق کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس کے پاس میری باتیں تھیں، میرے خواب، خواہشیں، منصوبے تھے، جبکہ میں اس کے متعلق سب جان گئی تھی، لیکن مجھے اس کے خواب، خواہشیں، منصوبے کچھ پتہ نہ تھے۔ ماسٹرز کے بعد میں نے سوشل میڈیا اور خبروں سے ملی معلومات کے سہارے اس کے پبلشنگ ہاؤس اور لٹریری ایجنسی میں درخواستیں بھیجی۔ وہاں مجھے فوراً نوکری نہیں ملی، مگر اس میدان میں میں دل لگا کر اپنا کام کرتی رہی اور بالآخر ایک دن کام اور نام کے سہارے اس کی ایجنسی دوات تک پہنچ گئی۔ برسوں کی لگن اور محنت کے بعد میں نے اس ناول نہیں، اپنی کہانی، اپنی فیری ٹیل کا ترجمہ کر لیا تھا۔ عتیب حیدر ترجمے کے لیے صاف منع کر چکا تھا، اس لیے میری باس رادھیکا بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے فلم کا جواز پیش کیا کہ وہ بھی تو ایک طرح سے مرئی یا تصویری ترجمہ ہی تھا۔ یہ بات تو ہے، فلم ایڈپٹیشن کے لیے اس نے ہاں کر دی تھی، لیکن خود سب سپروائز کیا تھا، پروڈکشن کے ساتھ وہ بھی انوالو تھا۔ اس بات پر وہ بھی قدرے حیران تھی، لیکن عتیب حیدر کی مرضی کے بنا وہ بھی مجبور تھی۔ رادھیکا نے میرے اصرار اور کوششوں کے بعد اس سے میری ملاقات طے کر دی۔ وہ بڑی مشکل سے ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوا تھا، مجھے بھی ایک ملاقات ہی چاہیے تھی۔ میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھتا گیا جب ادھر سے توادر سے ملاقات کسی نہ کسی وجہ سے ٹال دی جان لگی۔ اسی لیے میں اس دن وقت سے پہلے ادھر سے پھر کسی اور دن والی فون کال سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ میں نے پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھا تھا، میرا چہرہ اسے یاد ہے؟ اتنے سال بعد میں اسے کیسے لگوں گی؟ مجھے تو یقینی طور پر یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کتنے فاصلے سے کہاں سے مجھے دیکھا ہے، کتنی بار دیکھا ہے۔ 10-12 جوڑے پہن کر دیکھنے کے بعد میں نے وہ کرتا اور دوپٹہ منتخب کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس میں سب سے اچھی لگی تھی۔ میں نے بہت دعائیں کی کہ اس کے سامنے میں خود پر قابو رکھ سکوں۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں وہی ہوں، مجھے بس اس کے چہرے پر وہ تاثر دیکھنا تھا کہ وہاں اردو میں بھی وہی اور ویسا ہی لکھا ہے جو میں نے محسوس کیا تھا، جیسا میں نے سوچا تھا۔ میری ساری تگ و دو اس منظر کے لیے تھی۔ اس کے پینٹ ہاؤس کی لابی میں میں مسلسل خود کو شانت رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے ہماری ملاقات کا ہر منظر ہزاروں بار تصور کیا تھا، اور ہر بار اپنے اور اس کے مختلف تاثرات کو بھی، اور جب وہ تصور حقیقت میں ڈھلنے والا تھا تو میرا تخیل ناکارہ ہو گیا تھا، اور ایک بھی متوقع تاثر یا رد عمل سوچ نہیں پا رہا تھا۔ جب مینیجر نے مجھے اندر جانے کو کہا تو میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ اس لمحے کے لیے اتنی تیاری اور انتظار کیا تھا، اور اب وہ سب ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نروس تھی، پرجوش تھی، ڈر بھی رہی تھی، خوشی سنبھل نہیں رہی تھی، اور رونا بھی آ رہا تھا۔ یا اللہ لاج رکھ لینا، میں نے دل سے پکارا اور دروازے پر دستک دی۔ کم ان پلیز۔ پہلی بار کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنا اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرا ذہن و دل میری زندگی میں رونما ہونے جا رہے تھے، پہلے تاریخی واقعات یادداشت میں درج کرنے کے لیے بے انتہا مستعد تھے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دروازے اور اس کی میز کا فاصلہ مجھے ان 8 سالوں سے کم نہیں لگا۔ سر جھکائے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ آواز کے بعد اس کی دوسری چیز سیاہ بالوں سے ڈھکا سر تھا۔ یکایک میری آنکھیں جھلملانے لگی۔ میں نے اینک کے پیچھے ایک ہاتھ سے انہیں رگڑا اور دوسرے سے ٹیپ کو مضبوطی سے تھام کر خود کو سنبھالا۔ 2-3 گہری سانسیں لے کر میں نے وہ 8 سالوں کا فاصلہ عبور کیا۔ ابھی میز سے ذرا دور تھی کہ اس نے سر اٹھایا۔ ایک نظر کے بعد میں نے فوراً آنکھیں فرش پر ٹکا دی۔ اگر دیکھتی رہتی تو یہ بدبخت سارے راز افشا کر دیتی۔ ہیلو سر۔ میز کے پاس پہنچ کر میں نے سر جھکا کر کہا۔ مجھے خود پر بھروسہ نہیں تھا، اگر میں نے ہیلو عتیب حیدر کہا تو میری آواز اور کیا کچھ کہہ جائے گی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے کا رسک میں نے نہیں لیا۔ میں نے ٹیپ کو اس قدر سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ ڈر لگ رہا تھا کہیں ٹٹک ہی نہ جائے۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ عیاں نہ ہوں۔ میں شاہین سعید دوات کے ساتھ بطور ایڈیٹر اور ٹرانسلیٹر کام کرتی ہوں۔ اے پینٹنگ گڈ بائی کے سلسلے میں ملنا چاہتی تھی۔ مجھے پوری امید ہے آپ موقع دیں تو ہمارا کولیبریشن بہت کامیاب ہوگا۔ میں نے لہجہ اور انداز بالکل روایتی اور پروفیشنل رکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ادھر سے بھی انگریزی میں پروفیشنل لیکن سنجیدہ جواب ملا، اور میں اپنے فارمل انداز پر شرمندہ ہو گئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں خود سے ذرا سی خفا تھی۔ مجھے رادھیکا نے بتایا آپ اس ناول کا ترجمہ نہیں کروانا چاہتے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے مصروف سے انداز میں بیگ گود میں اور ٹیب میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے خاص ہے، اور مجھے نہیں اعتبار کہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے
اس کی روح تک پہنچ پائے گا یا انصاف کر پائے گا، اور اس پر فلم بن جانے کے بعد لوگ پڑھنے کی بجائے فلم ہی دیکھیں گے۔ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا دل چیخ رہا تھا، اس نے تمہیں پہچان لیا ہے، دوسرا اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے دل کی دہائیاں نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دنیا میں کتنے ہی ناولز ہیں جن پر فلمیں اور سیریز بن چکی ہے، لیکن ان کے نئے ایڈیشنز اب بھی شائع ہوتے ہیں۔ رہی پہلی بات تو یہ تحفظات تو ہر تخلیق کار کو ہوتے ہیں۔ میں اپنی نروسنس چھپانے کو مسکرائی اور ٹیب آن کیا۔ کچھ اقتباسات کا ترجمہ آپ کو ای میل کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیں پھر رائے دیں۔ میں انگلیوں کی لرزش چھپا کر سنجیدہ چہرہ بنا کر خود کو ٹیب میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ میں چیک کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں، اس نے جانچتی نظروں کے ساتھ کہا، اور میرا دل ڈولا۔ میں اسے اپنا کیا ترجمہ پڑھتے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے تو میں نے اتنی محنت کی تھی۔ اسی دن کا تو انتظار تھا مجھے۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے یقین ہے اردو داں طبقے میں اسے بہت پذیرائی ملے گی، اور امید ہے آپ کو میرا ترجمہ انصاف کرتا محسوس ہوگا۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آئی ہوپ ہم جلد ترجمے پر کام شروع کریں گے۔ وہ مسکرایا اور مجھے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ میں الوداعی کلمات جس میں گڈ بائے شامل نہیں تھا کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کی یہ پہلی اتنی مختصر میٹنگ تھی۔ شکر تھا لفٹ خالی تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نیچے اکڑو بیٹھ گئی۔ میرے پیر بے جان ہو گئے تھے۔ میں نے چشمہ نکالا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو برسنے سے روکا۔ میں بار بار سامنا نہیں کر سکتی، میں زیادہ دیر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گی، میں نے سوچا تھا۔ اگلے دن ہی مجھے امن کا پیغام ملا کہ اگلی ملاقات کب رکھیں، اور میں جھوم اٹھی۔ ایک دن بعد جب میں دفتر پہنچی تو اس بار ہم تنہا نہیں تھے، امن بھی موجود تھا۔ اس دن میں نے بتا دیا کہ میں مکمل ترجمہ کر چکی ہوں۔ مجھے عتیب کی پرسوچ نگاہیں بہت محسوس ہوئی۔ مجھے رادھیکا نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے فیسٹیول میں جائے گا۔ مجھے یقین تھا مکمل ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا فون ضرور آئے گا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے رادھیکا کو استعفیٰ سونپ دیا۔ وجہ یہ بیان کی تھی کہ میں لندن جا رہی ہوں، جہاں نئی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں نے بہت سوچا، خود سے خوب لڑائیاں کی، اور جو اتنے سالوں سے میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ترجمہ سونپ کر اس سے یہ اعتراف کہ یہ ترجمہ اس کے خیالات اور اصل سے انصاف کرتا ہے، سن کر لوٹ جاؤں گی، بدل گیا۔ اس ناول کا اختتام جو مجھے عتیب کی مرضی لگتا تھا، اب میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میری ذاتی فیری ٹیل کا انجام بھی تو میری مرضی سے ہونا چاہیے۔ دور دور سے ارادے باندھنا بہت آسان تھا، اب اسے دیکھنے اور ملنے کے بعد انسانی فطرت جاگ اٹھی تھی۔ دل لالچ کرنے لگا تھا، وہ اب کانے نہیں رہا تھا، اس کا صبر ختم ہو گیا تھا، اسے مزید اور سب کچھ چاہیے تھا، اسے اب دور نہیں جانا تھا۔ ادھوری رخصت سے اخذ کی ساری باتیں اور پیغام دل کی دلیلوں کے آگے سرنگو ہو گئے، اور میں شام کی طے شدہ ملاقات سے پہلے صبح اس کی آمد کے وقت ہی اس کے پینٹ ہاؤس روانہ ہو گئی۔ شین کو اب الف سے ملنا تھا اور حال دل کہنا تھا۔ 7ویں منزل پر لفٹ رکی اور جو وہ 2 خواتین اندر داخل ہوئی، ان میں سے عتیب کی والدہ کو میں سوشل میڈیا کی تصاویر کی وجہ سے پہچان گئی تھی۔ عتیب کب شادی کر رہا ہے؟ 2-3 باتوں کے بعد دوسری خاتون نے پوچھا، اور میں نے دم سادھ لیا۔ بہت جلد، اس کی والدہ نے خوشدلی سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ کون ہے؟ اس کی دوست ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہی تھی، مگر اس نے اس نئی کتاب کے بعد حامی بھری تھی، 1-2 ماہ میں کتاب آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ ہمارے طبقے میں ارینج میرج کم ہی ہوتی تھی، اور اس نے دوست کے لیے حامی بھر رکھی ہے، تو اس لیے وہ رویہ، اور مجھے پہچاننے کے بعد بھی خاموشی۔ میں ایک بار پھر ناول کے اختتام پر اٹک گئی۔ وہ دونوں بھی پینٹ ہاؤس میں ہی آئی تھی۔ میں لابی میں رک گئی اور وہ دونوں اندر چلی گئی۔ میں صوفے پر بیٹھی ایک بار پھر فیصلے کے دوراہے پر تھی۔ شاید میں نے شروعات سے ہی سب کچھ غلط سمجھا، میں بس اس کے لیے ایک میوز تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے کہانی لکھی، خود کو کامیابی سے لانچ کیا، اور کریئر اور زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ اگر میرے لیے کچھ تھا بھی تو وہ سب اس ناول میں ہے، اس کے باہر کچھ نہیں۔ ایک بار اشتباہ ذہن میں جگہ بنا لے تو منٹوں میں دلیل، استدلال، یقین جیسے احساس اور خیال نگل لیتا ہے۔ اس نے منٹوں میں میرے بھی 6 سال کھا لیے، لیکن عتیب کے لیے جو بھی تھا میرے لیے وہی تھا جو میں نے اتنے سالوں سوچا تھا، سینچا تھا۔ میرے لیے سر جھٹک کر دور کر دینے والا احساس اور خیال نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر منکشف ہوا۔ عتیب اگر آگے بڑھ بھی گیا تھا تو اس نے مجھے جو دیا تھا وہ میرے لیے کافی تھا۔ عتیب نے ادھوری رخصت کو چنا تھا، اور مجھے اس کے انتخاب کا احترام کرنا تھا، اسے ایسے ہی قبول کرنا تھا جیسے میں نے اپنی ذاتی فیری ٹیل کو کیا تھا۔ مجھے نہ کچھ ختم کرنا تھا نہ مکمل کرنا تھا، اور میں وہ ڈرافٹ اس کی میز پر رکھ کر لوٹ آئی۔ اس کی لندن کی فلائٹ پرسوں صبح کی تھی، جانے سے پہلے ایک بار پھر یہاں آئی تھی۔ پنجوں کو چھوتے کاٹن کی گلابی فراک پر اس نے سفید سویٹر پہنا تھا۔ دوپٹہ اس کے مخصوص انداز میں گردن کے گرد ہلکا بنا کر آگے چھڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، اس چھت سے نظر آنے والا منظر جوں کا توں تھا۔ مسوری میں برف باری ہو رہی تھی، جس کا
اثر یہاں بھی تھا۔ ٹھنڈ زیادہ تھی اور پہاڑوں کے گرد دھند بھی۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر وہ جگہ کھوجنے کی کوشش کی جہاں سے اس نے اسے دیکھا اور سنا تھا۔ اوپر والی چھت ہی ہوگی۔ اس نے سر اونچا کر کے اوپر ان محرابوں جیسے گھنے گھنے دریچوں والی دیوار کو دیکھ کر سوچا اور اتر کر اگلے حصے سے اوپر جانے والی سیڑھیوں سے تیسری منزل کی چھت پر پہنچی۔ اس نے پچھلی دیوار کے ہر حصے میں کھڑے ہو کر نیچے جھانکا، ان چھوٹے سے دریچوں سے بھی، پھر سامنے کا منظر بھی دیکھا جو یہاں سے بھی بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے دوسری منزل کی چھت سے۔ اس نے غور کیا وہ کہاں کہاں سے اسے دیکھ اور سن رہا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے اسے ان جگہوں پر تصور بھی کیا۔ مجھے کسی کی موجودگی اور نظریں کبھی محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے سوچا۔ اچھا ہی ہوا نا، اگر محسوس ہوتی تو تم نے اسے وہاں سے بھگا دینا تھا یا تم دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی، دوستی بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ اسے افسوس تھا کہ اس کی شناسائی کی عمر اس سے 2 سال کم تھی، لیکن ہماری کہانی شروع تو ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اس خیال نے افسوس کچھ کم کیا۔ وہ واپس دوسری منزل والی چھت پر آ گئی، کچھ دیر دیوار کے پاس کھڑی سامنے کا نظارہ دیکھتی رہی۔ جنوری کے وسط میں سورج کہیں چھپ کر سستا رہا تھا، پہاڑ بھی جیسے ابر کے پیچھے چھپ کر اونگ رہے تھے۔ اس نے سویٹر کی جیب سے موبائل نکالا اور اپنی آواز کی صوت بندی شروع کی۔ 14 جنوری 23 حویلی آغا جان، میری ڈیجیٹل ڈائری بس اسی جگہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ تقریباً 8 سال اور 6 ماہ بعد پھر اس جگہ ہوں جہاں آنے کے فیصلے نے میری زندگی بدل دی۔ یہاں گزارے ایک ہفتے نے 2 زندگیاں بدل دی اور اس سے باخبر ہونے میں 2 سال لیٹ ہو گئی۔ یہاں میری اونگی بونگی باتوں کو کسی نے اتنی سنجیدگی اور توجہ سے سنا تھا کہ مجھے رہتی دنیا تک کے کتاب اور ریل میں قید کر دیا۔ میں اتنی غیر معمولی اور اہم تو نہیں تھی کہ فیری ٹیل کا مرکزی کردار بنتی، لیکن ایک غیر معمولی انسان نے یہ کر دکھایا۔ یہ کہانی خوبصورت تو ہے لیکن دوسری کہانیوں سے منفرد تھی۔ اس میں محبت کے انوکھے معنی اور نئے طور لکھے ہیں۔ اس میں محبت نبھانے کی نئی روایت ہے، قربت فرقت کے نئے طریق بھی ہے، اور میں نے ان سب کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر گلے لگا لیا ہے۔ میں خوش ہوں، اداس بھی ہوں، میں مطمئن ہوں اور بیکل بھی۔ مجھے دور جانا ہے اور نہیں بھی، لیکن کہانی میں کردار کی مرضی نہیں چلتی۔ وہ اپنی من مانی کرے تو کہانی برباد ہو جاتی ہے، اس کا حسن داغدار ہو جاتا ہے، اور میرا کہانی کار مجھے کہانی سے زیادہ عزیز ہے، اس کا لکھا انجام بھی اور یہ ادھورا پن بھی کہ میں بولتے بولتے آہستہ سے پیچھے پلٹی اور ذہن سے سارے الفاظ یوں اڑے کہ سہ جمود پھونکا گیا ہو اور آواز یوں سلب ہوئی مانو کسی طلسم نے نطق سے محروم کر دیا ہو۔ شاید نطق ہی ہے، پتہ نہیں۔ سامنے دیوار سے لگ کر اس کا کہانی کار کھڑا تھا، ایک پیر زمین پر، دوسرا پیچھے دیوار سے ٹکا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے۔ فیری ٹیل کا راجکمار پکا مومبیا تھا کہ 10 ڈگری سیلسیس میں وہ کپڑوں کی 4-5 تہوں میں یوں ملبوس تھا جیسے حویلی آغا جان میں نہیں سوئٹزرلینڈ کے برفیلے پہاڑوں میں ہو۔ بلو جرسی کے گلے سے شرٹ کی سفید کالر جھانک رہی تھی، اس پر لمبا سا ونٹر کوٹ اور گلے میں گرے مفلر تھا۔ پچھلے دنوں کی مصروفیات بڑی شیو سے ظاہر تھی۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے آگے بڑھا۔ شاہین کا ہاتھ اسی وضع میں ٹھہرا تھا جیسے وہ پلٹی تھی۔ عتیب نے مقابل آ کر دھیرے سے اس کی کلائی پکڑ کر یوں اپنی طرف کھینچا کہ اس کی انگلیوں کے درمیان لیٹے موبائل کا مائکروفون اب اس کے چہرے کے قریب تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے جھک کر مائکروفون کے قریب ہوا۔ اے پینڈنگ گڈ بائی فیری ٹیل نہیں، بلکہ اس کا درمیانی باب تھا۔ ہیپیلی ایور آفٹر کے بغیر کوئی فیری ٹیل مکمل نہیں ہوتی۔ اگست 14 میں شروع ہوئی اس فیری ٹیل کا لاسٹ چیپٹر ابھی اس وقت اس پر رقم ہو رہا ہے، جس کا پہلا باب حویلی آغا جان تھا اور اس کا فائنل چیپٹر کا نام میں نے شاہین عتیب رکھا ہے۔ تم چاہو تو یہ نام بدل کر اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتی ہو۔ سیدھا ہو کر عتیب نے کلائی سانبے کا جگہ کر دی جہاں مائکروفون کا رخ اس کی سمت کیا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ایک بار پھر اس کا دل خوشی سے معمور اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ شاہین عتیب پرفیکٹ ہے۔ سارے طلسم ٹوٹ گئے، الفاظ گویائی سب لوٹ آئے تھے۔ اس کی آواز دل اور آنکھوں کی ترجمانی کر رہی تھی۔ کچھ عتیب نے اسی نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ کر موبائل اسکرین پر انگلی رکھی اور وہاں لہراتی لرزتی سوتی لہریں ساکت ہو گئی۔ شاہین نے ہاتھ نیچے کرایا اور موبائل والا ہاتھ سویٹر کی جیب میں رکھ لیا۔ عتیب سامنے پربتوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیا تمہیں آج بھی یہ پہاڑ ایسے ہی لگ رہے جو ساتھ ہے مگر پاس نہیں، اور انہیں یہ ادھورا پن عزیز ہے؟ اس کے بازو میں جا کر رک گئی۔ اگست 14 والے بہت سے خیالات بدل گئے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا مگر آواز میں ابھی بھی لرزش تھی کہ مسرت راحت اس کی سوچ سے زیادہ تھی۔ جیسے عتیب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جیسے بنا مقصد زندگی تو گزر جاتی ہے مگر مقصد سفر کو بھی انعام بنا دیتا ہے۔ چلتے رہنا بھی منزل سے کم خوشی نہیں دیتا، اور قربت فزیکلی
فزیکل نزدیکی سے زیادہ احساس کا نام ہے۔ میلوں کے فاصلے پر لکھے گئے الفاظ جب دل کو چھوتے ہیں تو یہ دو لمس بھی گفتار کفن سی چاہتے ہیں، اور اس نے بھی گردن موڑ کر عتیب کو دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹھہری تھی۔ اس وقت یہ مجھے ادھورے نہیں لگ رہے۔ پاس پاس کھڑے دونوں ایک ساتھ ایک سے احساس میں گھر کر مسکرائے تھے۔ عتیب نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ شاہین نے دیکھا ادھوری رخصت کا سر ورق اے پینٹنگ گڈ بائے سے مختلف تھا۔ پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتے سورج والے پس منظر میں دو سہسا ایک دوسرے کے آگے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ یہ وداع بھی ہو سکتا تھا اور تجدید ملاقات بھی۔ شاہین نے عتیب کو دیکھا۔ انٹرپریٹیشن کے معاملے میں تمہارا خراب ریکارڈ دیکھتے ہوئے احتیاطاً اس دفعہ آسان بنایا ہے۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھی تو آنسو گالوں پر پھسل گئے۔ جب میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ تمہیں تمہاری ذاتی فیری ٹیل دینا ہے، اس وقت سے میں جانتا تھا ہمارا ہیپیلی ایور آفٹر بھی لکھا جا چکا ہے، بس اس کے لیے کتنا انتظار یہ علم نہیں تھا، اور تبھی میں نے خود کو ایک لمبے انتظار کے سپرد کر دیا تھا۔ کتاب کے سر ورق پر ہاتھ پھیر کر مسکرائی۔ انٹرپریٹیشن ہی نہیں، یقین کے معاملے میں بھی میں کمزور ثابت ہوئی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اس وقت یہاں کیسے؟ کس نے بتایا؟ ذرا سا پیچھے جا کر اس نے دونوں بازو پھیلائے۔ حویلی آغا جان کا نیا مالک عتیب حیدر؟ ہاں، اس کی حیرت بجا تھی۔ شانوں کے مقابلے میں شاہین سعید کے متعلق پتہ کرنا مشکل نہیں، اور جب کوئی یہاں آنے کی اجازت مانگے تو مالک کو پہلے خبر ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈال کر واپس اس کے قریب آیا۔ تم مجھ سے دور جانے کی کوشش میں سیدھے میرے پاس چلی آئی۔ تمہیں اس کہانی کار کو کبھی انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس نے آسمان کی سمت انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ برسوں بعد پھر حویلی آغا جان میں رونق ایک اور شادی کی وجہ سے اتری تھی۔ اس بار چنندہ مہمان تھے اور تقریب بھی بس ایک۔ اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وہ دوسری منزل کی چھت پر کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ پیچھے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی شاہین کی آواز ابھری۔ یہ دھوکہ تھا یا میرا امتحان؟ جرسی اور جیکٹ میں لپٹا عتیب ہنستے پلٹا۔ شب خوابی کے لباس پر شال اوڑھے تھی۔ تمہارا انتظار۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ شاہین نے مہندی سے سجے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ ہمارا ساری عمر کے انتظار کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب انتظار کرنا ہے نہ کروانا۔ بس ایک دن کے لیے تمہاری طرح تنہا یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک رائٹر کو ایسی فیکچوئل غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کبھی اکیلے یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ جس کے پاس ایک قابل ایڈیٹر ہو وہ کر دے تو چلتا ہے۔ عتیب نے بازو پھیلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ سورج بس نکلنے والا ہے، پہاڑوں کے عقب سے نارنجی شعاعیں نمودار ہوتے دیکھ کر عتیب نے کہا۔ دونوں نہیں جانتے تھے آج پربتوں کے یہ سلسلے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر کس قدر خوش تھے، اور ان کی سرگوشیاں سن کر سورج بھی انہیں دیکھنے کی خواہش کے لیے بیدار ہوا تھا۔ آخر یہ ایک فیری ٹیل جو تھی۔ واو، بہت خوبصورت۔ کیسی لگی ناول؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہیں غلطی ہوئی ہوں گی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دعا میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔